پاکستان کا. اب اسلام آباد کا بڑا مشہور اسکول ہے, اور مجھے بلایا جاتا ہے. دس بوائز آر گیونگ دس بگ فیٹ لیکچر کہ صبح 6 بجے اٹھتا ہے بل گیٹس, وارن بفے 7 بجے سے پہلے اٹھا ہوتا ہے, ایکٹیو ہوتے ہیں, اور ہم 10 بجے اٹھتے ہیں, اور یہ ہوتے ہیں پرپسفل لوگ. And I just keep looking at this boy and I'm like, what's your name? It's like Abdurrahman. I'm like, Abdurrahman نام تیرا, تو صبح 6 بجے اٹھنے کے لیے لیکچر تو نے پریپیئر کیا ہے بل گیٹس کے نام سے. پرابلم از somewhere else. 3:30 بجے اور 4 بجے کے بیچ میں 1 ارب بندہ اٹھتا ہے, فجر پڑھتا ہے, تجھے نہیں سمجھ آ رہی, تو 6 بجے بل گیٹس کو اٹھا رہا ہے اور تجھے موٹیویشن وہاں سے مل رہی ہے. وہ پیسے بنانے کے لیے اٹھ رہے ہیں, ہم جنت اور آخرت بنانے کے لیے اٹھ رہے ہیں. تجھے نہیں نظر آئے گا بیکاز یو ڈونٹ ایون نو دیٹ ایگزسٹس. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں, فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ایک بڑی خاص پرسنالٹی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, سال بعد ہم مل رہے ہیں. السلام علیکم ساحل بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ, شکر الحمدللہ. اب ہم بار بار ملتے رہیں گے, یہ جو سال کا وقفہ آتا ہے انشاءاللہ یہ صحیح نہیں ہے, انشاءاللہ, کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آپ کی ماشاءاللہ ایک ہیوج فین فالوئنگ ہے, انفلوئنس ہے آپ کا, خاص طور پہ نوجوانوں پہ. لاسٹ بھی ابھی کچھ دن پہلے ایک لڑکا آیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ بس کسی طرح سے مجھے ساحل بھائی سے ملا دیں, تو بس میری بڑی خواہش ہے, تو آپ سے کیسے ملا جا سکتا ہے تھوڑا بتا دیں. پہلے نا صرف ای میل ایڈریس میں ملا جا سکتا تھا. میری کوئی ایک جگہ تو میں مقیم تو ہوں نہیں, ٹھیک ہے, قرار کا جہاں پہ بھی میں نے 3-4 اسٹیشن بنا لیے. اب کراچی میں ہوپ فلی بنا لوں گا جلدی, لاہور میں, اسلام آباد میں, ماشاء اللہ 2 جگہیں اب جہاں پہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں, اور میری کلاسز بحریہ ٹاؤن میں ہی ہو رہی ہیں اب, تو I'll be here انشاءاللہ. مگر فزیکلی کی بجائے زیادہ آسان یہ ہے کہ میں آن لائن ہی ملوں. ٹھیک ہے, اس کے لیے اب ہم نے ویب سائٹ جو ہے نا اب ہماری لانچ ہو گئی ہے, www.sourcecode.academy. بالکل, اس کی ڈیٹیل ہم جو ہے نا ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دے بھی دیں گے. ہاں, تو sourcecode.academy پہ جائیں, www.sourcecode.academy. تو جو ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو, کیونکہ مجھے اب فون نمبر بھی بدلنا پڑ رہا ہے اپنا. وہ کوئی ویب سائٹ آئی گئی جو ہر ایک کا نمبر نکال لیتی. اچھا جی, اللہ اکبر. تو اب میں کسی اور کے نام سے نمبر رکھوں گا تاکہ نکل گئے تو خیر. تو ابھی یہ میری نیت نہیں ہے اعوذ باللہ کہ میں ملوں نہیں کسی سے. میری جتنا ضرورت ہے, میرا تو کام ہے کہ میں مل کے زیادہ سے زیادہ, میں تو جتنے ٹیکے لگا سکتا ہوں میں تو لگاؤں گا. ویکسینیشن جو ہے نا ضروری ہے, اسپیشلی لڑکے جو شادی کرنے چاہ رہے ہیں اس اسٹیج سے پہلے ملے مجھ سے. اگر ان کو نہیں پتا کہ اگلے 100 سال میں مسئلے کیا ہیں, خدا کا واسطہ شادی نہ کریں, کیونکہ ان بچوں کے ساتھ وہ نا جو ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اس پہ ہم آتے ہیں, ٹاپک یہ ہے آج کا. تو www.sourcecode.academy, اس پہ اب ایک اکاؤنٹ بنا لیں, فری اکاؤنٹ. ٹھیک ہے, میری اس پہ ویسے تو ایکو سسٹم کہتے ہیں, ہمارا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں برانڈ نیم بھی ایکو سسٹم ہے. ادھر ہمارے بھی سکھا رہے ہیں, اسٹیم فیلڈس کے کورسز بھی کرا رہے ہیں. میری اپنی اسپیشل کلاسز بھی چل رہی ہیں, اس میں ایموشنل انٹیلیجنس کی, کرٹیکل تھنکنگ کی, ورلڈ ویو کی, اور ورلڈ ویو کے ہی زیادہ تر سوال ہیں جو کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے پاس ہیں. میری آن لائن جتنے بھی سیشن ہوتے ہیں وہاں پہ اناؤنس ہوتے ہیں, وہیں پہ ہم ان اکاؤنٹس والوں کو ہی انوائٹس بھیج دیتے ہیں. تو وہ ڈائریکٹلی میرے سے کنیکٹ رہتے ہیں. اس طرح پورا ایک اکاؤنٹ بنا, 7-8 ہزار بندے ہیں جنہوں نے اکاؤنٹ بنا لیا. اس سے زیادہ ہو گئے, اب تو روز بن رہے ہیں الحمدللہ. تو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میرا کورس لینے کے بعد ہی میرے سے بات کریں گے, مگر اس کے تھرو ہماری انوائٹ جاتی ہے, وہاں سے اکاؤنٹس لیتے ہیں. پھر آئی ایم ایس جتنا بھی میرا جو سب کو پتا ہے زیادہ تر آئی ایم ایس کیا چل رہا ہے, دا بگ پرپز, جو کہ دنیا میں نے اب انشاءاللہ بننے سے پہلے آئی ایم ایس کو انشاءاللہ ہر بندے تک اویئرنیس ضرور پہنچا دیں گے, تمام مسلمانوں تک. تو آئی ایم ایس کو بھی ہم اب sourcecode.academy میں ہی انٹیگریٹ کر رہے ہیں کہ آپ ادھر سے, تاکہ ایک ہی میڈیم سے ساری کمیونیکیشن ہو سکے. sahiladeen.com جو تھی وہ اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا, مگر وہ بھی انٹیگریشن sourcecode.academy کے تھرو ہی ہوا کرے گی. سو آئی ایم ایس کے بھی تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ایک اکاؤنٹ ضرور بنا لیں اپنا sourcecode.academy پہ. آپ کی ای میل ایڈریس, آپ کا واٹس ایپ نمبر اس پہ آ جائے گا, اس پہ پھر ہم سیشن انوائٹ بھی بھیجتے رہیں گے. چلیے یہ چیز کلیئر ہو گئی. میرا پہلا سوال آپ سے ساحل بھائی یہ ہے کہ میں جو ہے کلینک پہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے جوان میرے پاس آ رہے ہیں اینزائٹی ڈپریشن کے ساتھ. کچھ انمپلائمنٹ ہے, اسٹریس ہے, فیملی ایشوز ہے, کوئی ایک فیئر بھی ہے کہ پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہوگا, بڑی ساری وجوہات ہیں. تو یہ اتنا کامن کیوں ہو رہا ہے؟ اور چلیں یہ باتیں تو اسی طرح ہیں اور یہ کب سے چلی آ رہی ہیں, یہ پرابلمس تو چل رہی تھی, لیکن اب یہ بیماریاں بہت تیزی سے سامنے آ رہی ہیں.
تو اس کا حل کیا ہے, کیسے نکلے گا, کیا کیا اس کے سولوشنز ہیں آپ کے خیال میں؟ اس کا اگر وجہ ہم صحیح طریقے سے جان لیں تو ہمیں حل پتہ چل جائے گا. تو سب سے پہلے تو ہم اس وقت یہ والی دو جنریشنز ہیں اس وقت جو 80s میں اور 2000 میں اپنے ارلی ٹینز کو جو پہنچیں گی, جو پہنچی ہیں, وہ ان اسٹیٹ آف سائیکولوجیکل شاک ہے. دیٹس کالڈ اے شاک. وہ شاک کس چیز کا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اس کو ڈیل بھی کیسے کرنا ہے. جس طریقے سے 70s اور 60s کا یوتھ جو ہے, جو اس وقت 80s کے یوتھ کا پیرنٹ تھا, I went to school in 90s. So 70s اور 80s کے جو پیرنٹنگ ماڈل تھے نا, وہ ہمارے اوپر اپلائی ہوئے تھے, جو کہ بنتے نہیں تھے, لگتے ہی نہیں تھے ہمارے اوپر. بیکاز آور پیرنٹس, ہمارے ماں باپ جتنے بھی ہیں, ان کی اچھی نیت تھی. ظاہر ہے ان نے تو اللہ رسول کے نام پہ جو ویلیو سسٹم بنانا تھا, جو کلچر سیٹ کرنا تھا ہمارے اندر, جو ویلیو سیٹ کرنی تھی, جو تربیت تہذیب اور علم و تدریس و درس کی جو بھی درسگاہ ہمیں ملی, اس کے اندر وہ ایلیمنٹ اس لیے مسنگ تھا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹیکنالوجی نے کر کے دینا ہمارے ساتھ. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کیا آنے والا ہے. کیا چیز اس کو سائیکالوجی میں بھی, آپ سوسیولوجی میں بھی, ایون آنسر میں بھی آپ 99 کٹ اوور بولتے ہیں. 1999 کے بعد دنیا کچھ اور ہے, اس سے پہلے کچھ اور. بالکل. تو I am one of those people جنہوں نے موبائل سے پہلے والی میموری ہے میرے پاس. جب موبائل نہیں آیا تھا میرے پاس میموری ہے بہت, کیونکہ میں I was in my 10s and 15s. So I knew کہ لائف کیا تھی اس سے پہلے, اور اس وقت بھی کیا موبائل میں آنا تھا, اور ڈیٹا تو نہیں تھا اس وقت تو انسٹا, اور آپ کو انسٹاگرام ہو گیا نا, پاکستان میں انسٹا ایک کمپنی تھی نا, پاک موبائل لنک ہوتی تھی, اب جائز ہو گئی ہے. تو ٹیلنور نہیں تھی, مجھے یاد ہے. تو I worked in Telenor in the launch of Telenor. I'm in the team of Telenor, launch team. So میں جب کینیڈا سے آیا تھا تو ٹیلینور کی جاب کی وجہ سے آیا تھا, کیونکہ میں ٹیلی کام میں تھا ادھر. تو انہوں نے ہر جگہ سے ٹیلینور نے امپلائیز اکٹھے کیے تھے کہ جو اس کو لانچ کر سکیں. سو اٹس دیٹ ارلی. سو میں نے وہ پری اینڈ پوسٹ ٹیکنالوجی کی کیمسٹری جو ہے نا وہ انجوائے کی ہوئی, ایکسپیرینس کی ہوئی. ہمارے ماں باپ نے جس ایج میں ٹیکنالوجی کو امبریس کیا, اور کیا ہی نہیں انہوں نے تو, مگر جس جو ایکسپیرینس کیا اس وقت تک either they were not trained to use it, or even if they were trained they were too set in their lives. پہلے سے وہ اتنے روٹین میں تھے, اتنے نظام ایسا چل رہا تھا کہ ان کو اس کے بغیر ان کی ضروریات پوری ہو رہی تھی. لگژری لیول کی بھی, ایک ہوتی ہے نیسیسٹی, ایک ہوتی ہے لگژری. یہ اوور لیپ ہوتی ہے. اگر ہم پیدا ہی لگژری میں ہوں گے تو لگژری ہماری نیسیسٹی بن جائے گی, اس کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے. انہوں نے وہ نیسیسٹی والی لائف پوری سیٹل کی ہوئی تھی. اور میری بھی آئی تھنک وہ والی ایج ہے. ابھی تک میں اپنا ڈیٹا جو ہے نا پلاٹ کری جا رہا ہوں کہ کیا میں اس ایج میں تھا کہ جس ایج میں میری کیمسٹری لاک ہو گئی تھی کہ میں اب بغیر موبائل کے بھی اپنی کیمسٹری مینٹین کر سکتا ہوں, بیکاز دس از سپرفیشل. جو بھی میرے ذہن میں دماغ میں اس وقت ہارڈ ویئر چینجز ہوئی ہیں, سیل فون, مائکرو ویو, فاسٹ کار, اسمارٹ اسکرین, واٹس ایپ, یوٹیوب, نیٹ فلکس, ایوری تھنگ, کیا انہوں نے میرے اوپر کیمیکل چینج لاک کی ہے یا نہیں کی؟ یہ سب $1 ٹریلین کوسچن ٹو آنسر. اب وہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ میں جن جریدوں کو پڑھ رہا ہوں نا, جرنلز کے ساتھ, جن جرنل رسالوں کے ساتھ, ایکریڈیٹڈ سائیکالوجی کے, اینڈوکرنالوجی کے, نیوروبیولوجی کے جرنلز, جو مجھے ایٹ لیسٹ 1-1.5-2 گھنٹے روز کے دینے پڑتے ہیں. مجبوری ہوتی ہے, صبح اٹھ کے سب سے پہلے میں کیا چیک کرتا ہوں, اب آخری خبر کیا چھپی ہے دماغ کے جتنے بھی ریسرچز ہیں ان کی. تو ابھی تک یہ سوال جو ہے نا, یہ ابھی تک کا جواب ملا نہیں, کیونکہ یار تجربہ ہوگا تو ایکسپیریمنٹ کا ایک کنٹرول گروپ ہوتا ہے, کنٹرول گروپ کے اندر ایک دورانیہ لگتا ہے. تو کیا کیمسٹری لاک ہو گئی ہے ان لوگوں کی جو 80s اور 90s کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. سو ابھی تک جواب نہیں ہے. میں خود چونکہ اس نظر سے ہی دیکھتا ہوں, اس لینس کو پہن کے ہی ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. سو آئی تھنک کہ لاک نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. I know I'm going through ADHD. I know I am. I know I go through OCD. I know میرے اندر جو pet peeves بولتے ہیں ان کی کیٹیگریز کون سی بن رہی ہیں, نہیں کہاں پہ میں اریٹیٹ, فرسٹریٹ ہو رہا ہوں. کانشیسلی نوٹ کر رہا ہوں میں کن چیزوں کے اوپر میں بے صبرا ہو رہا ہوں, کن چیزوں کے اوپر میں لگژری کو
ڈیفینیٹو نیسیسٹی بنا چکا ہوں کہ نہیں اس کے بغیر زندگی گزارنا. تو فار ایگزامپل لاک ہونے کا مطلب میں ہمیں بتا دوں کہ اگر میں یہ موبائل اپنا گاڑی میں بھول جاؤں اور مری چلا جاؤں, ٹھیک ہے, تو میں واقعی مری سے واپس آ جاؤں گا. I will come back for it, literally. میں کیا مگر اگر میں اسکردو چلا جاؤں تو کیا واپس آؤں گا؟ تو نہیں, میں نہیں آؤں گا. اس کا مطلب میری ابھی لاک نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. ایک تھریش ہولڈ میں بہت ہی کروڈ لیول بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, ایسے تو نہیں ہوگا اسکردو یا میری, تو مگر سمجھانے کی ایفرٹ کتنی ایک ہے جہاں میں کہوں گا یار ٹھیک ہے باہر میں ہے یار, I will enjoy whatever I'm enjoying. Even though Mari, I will go, میرا ہوم ٹاؤن ہے نا Mari, تو I will go there to do a lot of things and enjoyment will be a part of it. But I will definitely come back for this. میں Mari موبائل یوز کرنے تو نہیں جا رہا ہوں. Ironically میرے علاقے میں تو سگنل بھی تھوڑے سے ہی آتے ہیں, مگر اس کے لیے آؤں گا 100%, کیونکہ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے, خیر کر لوں گا. But you like make it every single time? Yes. The answer is absolutely yes. اپنے آپ سے میں فریب تو نہیں کروں گا. میں واپس آؤں گا موٹر وے سے خود گاڑی چلا کے رات کے 3 بجے بھی ہوں گے. I will come back. Even though ریڈائریکٹ لگ سکتا ہے اس میں, مگر وہ سیل فون پہ لگے گا, واٹس ایپ پہ تو ریڈائریکٹ نہیں لگے گا. تو کیا میں کہاں پہ جا کے میں واپس نہیں آؤں گا, وہ میرا تھریش ہولڈ ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اور سمجھ لیں کہ میں واپس نہیں بھی آتا, وہاں جا کے میری سائیکالوجی کیا ہوگا. ہر کوئی انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ اس کی سائیکالوجی کیا ہوگی, تو وہ انتہائی زیادہ فرسٹریٹڈ ہوگا. بات کرتے وقت ہر سیکنڈ میں سوچ رہا ہوگا مجھے پتہ نہیں کس کا میسج آ رہا ہے, کس کی کال آ رہی ہے. اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے بزنس کو نہیں انجوائے نہیں کرے گا, ایکسپیرینس نہیں کرے گا, وہ ادھر ہی پھنسا اپنا حصہ چھوڑ کے چلا گیا. اس کا مطلب یہ نیسیسٹی بن گئی. سو کیمسٹری لاک ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی, ایک سمپل انڈیکیٹر بتا رہا ہوں, حالانکہ اس کے بہت سارے انڈیکیٹر ہوتے ہیں. ایکچولی کچھ ایسے ہیں کہ میں اگر آپ اس کے اوپر پروگرام کریں, پیپل ول فال ان لو ود دس سبجیکٹ. ہر کوئی نفسیات میں گھسے گا, نیورولوجی میں گھسے گا. اتنی امیزنگ اسٹڈی ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو چیک ویئر یو آر لاکڈ, ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی. سیلف اویئرنیس کی ٹاپک میں آئے گا. اب وہ جو ایک تھریش ہولڈ ہے نا, وہ بیریئر کون سا جہاں سے میں کراس کرنا ہے یا کر چکا ہوں یا ہے کیا, تو میں کروں یا نہ کروں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو پتا بھی ہے بیریئر کے نقصان, کراس کرنے کے نقصانات کیا ہیں, اس فیئر سے بندہ پہ پڑتا ہے. اس لیے میں ماں باپ سے کہتا ہوتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ڈیسیژن ہے, بہت بڑا ڈیسیژن کہ بچوں کو کس لیول پہ کیا ایکسپوجر دیں. اب میں خالی سائیکالوجی کی بات بتا رہا ہوں, ابھی میں سوسیولوجی پہ نہیں آیا ہوں. لیٹس سے میں سوسیولوجی کا ایک پنا اٹھاتا ہوں, آپ کو پڑھا کے بتاتا ہوں کہ سوسیولوجی میں کیا ہوگا. اسٹریس اور انزائٹی جس لیول پہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہمارے اوپر لگا رہی ہوتی ہے نا, اس میں یہ جو بات ہے ان امپلائمنٹ کی, سوشیو اکنامک جو فیکٹرائزیشن ہے, اس کی الگ الگ فلیورز ہوتے ہیں. مگر سمجھ لیں پیسہ, اور پیسے کا مطلب یہ نہیں میں نے گاڑی لینی, پیسے کا مطلب دودھ کا بل, دودھ, چینی, چاول, لوگوں کی مطلب بچے بلک رہے ہیں. آپ لٹرلی ادھار لیں گے ہی لیں گے, آپ اپنی غیرت کمپرومائز کریں گے. اور وہ جو غیرت اٹھا کے بندہ ٹیبل پہ رکھ رہا ہوتا ہے نا, اس سے بڑا ایونٹ انسان کی زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا. جب آپ نے پیسے مانگنے ہوتے ہیں, کہانی ختم ہو چکی ہے کہ آپ دنیا میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اپنی غیرت کو اٹھا کے ٹیبل پہ نہیں رکھیں, مگر رکھنی پڑتی ہے لوگوں کو. اب اگر یہ والی اسٹریس آپ کے پاس آ رہی ہے, اس لیول پہ قوم کے حالات ہیں, اس کے بعد آپ باقی یہ سارے سوشیولوجیکل فیکٹرز اور سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی ڈال دیں. جب لگژری کو نیسیسٹی میں ڈال دیا تھا میں نے, تو میں لگژری کے پیچھے بھی اپنی غیرت کمپرومائز کروں گا. بالکل صحیح. مطلب 100 سال پہلے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ تو نے کس کام کے لیے کیا چیز کمپرومائز کر دی, مگر وہ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کمپرومائزیشن کا, کمپرومائزنگ کا, تو کمپرومائز کا جو کھانا ہے نا, وہ اب 1 انچ سے 1 میل تک چلا گیا. ہم لٹرلی انسانی سطح کو اتنا نیچے دفن کر رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جوتوں کے پیچھے, کپڑوں کے پیچھے, فون کے پیچھے, اسمارٹ اسکرین کے پیچھے, گھر کہاں پہ لینا ہے کیونکہ اس کی دوری رستہ کتنا ہے میرے کاموں سے, اس کے پیچھے رشتے ٹوٹ رہے ہیں, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں. ضد کا جو لفظ ہے نا, ضد کا لفظ اصل میں عربی کا لفظ ہے. یہ ضد کی جو مصدر ہے, کیا خوبصورت ضدائی مصدر ہے. یہ اتنا کوئی خوبصورت لفظ ہے. اگر اس نفسیات کے اینگل سے دیکھیں تو ہم جو کہتے ہیں بچہ ضدی ہو گیا, وہ ایکچولی وہ ریئیکشن ٹو دیز 2 باکسز دے رہا ہوتا. اب وہ باکسز ہم نے لگژری کی تو ڈیفینیشن, اب میاں والی کے بچے کی بھی لگژری کی ڈیفینیشن مونوکو کے پرنس والی ہے.
کیونکہ اب ٹیکنالوجی نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، قارون دنیا کا سب سے امیر آدمی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا جو اس وقت لیا اور بکر کے ریڑھی والے کے بچے کے پاس لگژری. قارون سوچ بھی نہیں سکتا. اب قارون تو ہزاروں سال پہلے تھا. آپ جان ہینکاک کو لے لیں جس کی 700 بلڈنگز ہیں امریکہ میں، ٹھیک ہے، 1986 میں مرا تھا. وہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ جو بکر کے بچے کی، خوشحال کے بچے کی بیسک نیسیسٹی ہے، وہ امیجن نہیں کر سکتا کہ تمہارا فریج کون سا ہے، تمہارا اسکرین اسمارٹ اسکرین کون سی ہے، اور تمہارے پاس سیل فون کون سی ہیں، تمہارے پاس گاڑیاں کون سی ہیں. مطلب 70s کا بندہ بھی پریمیٹیو ایلین ہو گیا ہماری. سو یہاں پہ جب، کیونکہ آپ فطرت کو تو نہیں آپ جھٹلا سکتے، اللہ کی مشین تو بولے گی، آواز تو نکالے گی. تو اللہ کی مشین جو ہے نا، یہ جو جسم ہے، یہ آواز لگاتی ہے عزت نفس کی، یہ آواز لگاتی ہے غیرت کی، یہ آواز لگاتی ہے عدم برداشت کی. کن چیزوں کے اوپر؟ وہ اب ہم مکسچر میں ڈال دی ہم نے، وہ والے فیکٹرز مکس ہوتے ہیں یہ پلاسٹک کے فیکٹرز کے ساتھ. اور سائیکالوجی تو دونوں کو ایک، سائیکالوجی کو کیا پتا کہ تیری عزت نفس کی کمپرومائز ہو رہی ہے، وہ تو دیکھتی ہے کہ لگژری اور نیسیسٹی کے اوپر کمپرومائز کرے گا تو ریئیکشن دے گا. لوگ کن کن جگہوں، پہلے لوگ کس چیز پہ ہڑتال کرتے تھے اور آپ کس چیز پہ ہڑتال کرتے ہیں؟ پہلے لوگ صرف اور صرف بڑے معاملات پہ ہڑتال کرتے تھے. اب سب سے چھوٹے معاملے پہ بھی، ماں کے سامنے بھی ہڑتال کرے گا بچہ، باپ کے سامنے بھی. اور باپ سمجھ ہی نہیں سکے گا کہ یار میرا 8 سال کا بچہ میرے سے والے، میرے اوپر والے القاب لگا رہا ہے، میرے بارے میں والے پرسپشن بنا کے بیٹھ لیا، ریالٹی سمجھ رہا ہے کہ جیسے میں اپنے باپ کے فریضے سے زیرو ہوں، حالانکہ میں کم دیا، میں نے ایک سیل فون کم دیا، یا سیل فون کا ماڈل کم دیا، یا پھر میں نے اس دن جوتے نہیں لے کے دی، کپڑے نہیں لے کے دیے جس دن لے کے. دس از دا ڈیفینیٹو میٹرکس آف دا چائلڈ. باپ کو وہ لٹرلی گھر سے بھاگنے کی باتیں، یا ہر چیز. تو اینگزائٹی اور ڈپریشن تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے، اصل میں مسئلہ یہاں پہ ہے، اس کی آؤٹ پٹ ہمیں اینگزائٹی اور ڈپریشن میں کہاں سے آ رہی. سو میں آپ سے یہ کہا نا کہ کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ اسپین کی ملکہ کا اتنا نخرہ نہیں تھا 1800 میں جتنا پنڈی کی ایک چھوٹی سی 12 سال کی بیکن ہاؤس کی بچی کا ہے. چھوٹی سی لڑکی بیکن ہاؤس میں پڑھتی ہے، یہ بھی پتا ہے اس کو کہ اس کے کپڑے کتنے کے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. وہ کلاس میں تمام لڑکیوں کے کپڑوں کو پہچانتی ہے، اور اوپر جو کامکس میں نہیں ہوتا، اوپر لکھا ہوا آ رہا تھا کہ 1800 روپے کا، 18,000 روپے کا، 1,80,000 روپے کا، سب کے کپڑے پتہ ہیں اس کو. نو یو ڈو دا میتھ کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا. اب اس لیے میں امیوں کو اور اسپیشلی فادرز کو یہ بتاتا ہوں کہ یو ڈیڈ دس آن پرپز. یا تو آپ جاہل ہیں یا نااہل ہیں، تیسری کوئی آپشن نہیں دے رہا ہوں میں آپ. کیونکہ تکلیف کس کو آئے گی؟ آپ کو آئے گی. گھر سے بچہ بھاگے گا، آپ کا نشان دیکھنا، آپ کلائیوں پہ نشان دیکھیں گے. ہم بالکل صحیح، سیلف ہارم کے آپ خود نشان دیکھیں گے اپنی بیٹیوں کے، اپنے بیٹوں کے. بیٹا نہیں خودکشی کرے گا، میں بتا دوں آپ کو. بیٹا آپ کو مارنے کی کوشش کرے گا، بیٹی خودکشی کرے گی. یہ لوگ سمجھ نہیں رہے. اٹ از دا بگیسٹ پرابلم. بچہ جاننا اس سے بڑا مسئلہ کہ آپ کے ذہن میں کوئی آ رہا تو بتا دیں، آپ کا بچہ ہی آپ کے مرنے کی دعائیں کر رہا ہو بیٹھ کے. لٹرلی جائے نمازوں میں جائیں گے مذہبی بچے، مذہبی گھرانوں کے، اپنے باپ کے مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں. کیوں؟ میٹرکس توڑ دیا ہم نے، اوور لیپ آ گیا لگژری اور نیسیسٹی کا. اینڈ جب میری یہ بات چلے گی، ساحل صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، کلیشے ہے، کلیشے بولیں گے ماں باپ سارے اس وقت پاکستان، جو بھی یہ سنے گا یہ تو کلیشے ہے سر، موبائل کے بغیر تو اب دنیا نہیں چلتی. مجھے بتائیں سینس ابھی بھی نہیں مری، اور میں مرنے بھی نہیں دوں گا انشاءاللہ. ایک نہ ایک اور ساحل عظیم آئے گا، دوبارہ سے یاد دہانی کرائے گا کہ 12 سال کے بچے کی ایسی کیا ضرورت ہے سیل فون. واٹ کائنڈ آف اسکل. مجھے سائنس آتی ہے، مجھے تو نہ سکھائیں نا. میں کوئی مسجد کا مولوی نہیں ہوں جو بھی بات کریں گے جو انگریزی میں بول دی ہے، سائنس میں بول دی تو میں کہوں گا کیا پتہ، مجھے تو انفیریٹی کمپلیکس ہے. آئی نو دا سائنس. 13-14-year-old child does not need a cell phone. It's not a need. بشرطے کہ آپ نے لانگ سپین کے لیے دے دیا، اب وہ واقعی میں نیڈ. اب اس کی سائیکالوجی نہیں، اس کی فزیولوجی چینج ہو چکی ہے، کیونکہ اب کیمسٹری لاک ہو گئی ہے اس کی. اب جب کیمسٹری لاک ہو گئی ہے
تو آپ وہ چیز نکالیں گے تو ایسے لگے گا جیسے کپڑے اتار لیں کسی نے. لٹرلی ایسے ہی ریئیکشن دیں گی لڑکیاں, بچیاں, بچے, جیسے آپ نے کپڑے اتار دی پبلک میں اس کو, کیونکہ آپ نے سیل فون لے لیے. آپ نے خود, آپ کو سائنس میں نے سکھانا, شادی سے پہلے لڑکے مجھ سے ملے, لڑکیاں شادی سے پہلے ملیں کہ بھئی آپ نے فیصلہ کر لیا. آپ بتاتا ہوں اگلے 100 سال میں اپنی اگلی 2 نسلیں تمہارے چھوٹے چھوٹے کو مائکرو ڈیسیجنز بولتے ہیں, مائکرو ڈیسیجنز کے اوپر میجر سرکمسٹانسز بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور چونکہ وہ لڑکا اور لڑکی نشے میں ہوتے ہیں شادی کے, تو وہ سوچتے نہیں ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے. ایک اور بات بھی تو کرتے ہیں نا کہ شادی کر دو, اگر اینگزائٹی ڈپریشن ہے, لڑکا لڑکی کی شادی کر دو, شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے. وہ مریض ان کے ماں باپ ہیں جو ایسے فیصلے کرتے ہیں. اسپیشلی لڑکا نشے میں چلا گیا, ڈپریشن تھی, اس کو کام نہیں مل رہا, اس کو بیاہ کر دو, ذمہ داری پڑے گی, ٹھیک ہوگا. آپ کی بیٹی کو میں دوں نہ کسی ایسے لڑکے کے ساتھ, آپ کی بیٹی ہے وہ ذمہ داری. اتنی بے شرمی ہم نے چاہیے کہ ایک انسانی جان کو ہم نے اس طریقے سے, بچے بھی پیدا ہو جائیں گے ان کے. اور اصلی بیماریاں آپ نے دیکھنی ہے, اللہ کی قسم آپ کو میں جگہ بتاؤں گا, آپ جا کے دیکھیں بیماریاں نظر کہاں پہ آئیں گی. آپ کو اسپتالوں میں نہیں نظر آئیں گی, آپ کو کچہریوں میں نظر آئیں گی اصلی بیماریاں. جب لڑکا اور لڑکی کسٹڈی کے کیس میں سامنے نمبر آزما ہوں گے, آپ کو اصلیت نظر آئے گی کہ جو میں کیا کہہ رہا ہوں. جب آپ کے اپنے سامنے ایک ان نون سا ایک جج بیٹھ کے کہے گا صرف کورٹ میں آدھے گھنٹے مل سکتے ہو اپنی بیٹی کے ساتھ, سوچیں اس بندے کے اوپر کیا گزرے. آپ ریورس کریں فلم کو, شادی والے دن ہار پہن رہا ہے, کسی بندے کی کوئی لیکچر نہیں سن رہا, سال بعد 2 سال بعد ایک ان نون جج بھرے مجمع میں کچہری لگا کے لٹرلی آپ سے آپ کا بچہ چھین رہا ہوگا اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. وہ اس وقت وہ نشے والی کیفیت یاد کریں جو جی مجھے جی شادی چاہیے, لڑکی چاہیے, فتوے لے رہا ہوگا کہ یار جلدی عمر میں شادی کرنی تھی, میرے ماں باپ نے ڈیلے کر دیا. مطلب ایک گاڑی کا ڈرائیور ہم بغیر لائسنس کے نہیں رکھتے, اور ہم نے بچوں کی لائف کا ڈرائیور بغیر لائسنس کے رکھ دیا. بچوں کی موت کا ڈرائیور کی, بچوں کی صحت کا ڈرائیور, بچوں کی نفسیات بغیر لائسنس کے. کیوں جی بایولوجیکلی ریڈی ٹو بیکم اے فادر ہو گیا ہے. if you are biologically ready to become a father, آپ اینیمل کنگڈم میں کسی اور فائلم میں چلے جائیں, یہاں پہ ہومو سیپینز کا دور ہے. انسانوں میں کا مقصد بچے پیدا کرنا نہیں ہوتا, بڑے پیدا کرنا ہوتا ہے. we need to create big human beings. بلیاں اور کتے بچے پیدا کرتے ہیں, انسان جو ہے نا وہ اوج پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد سے بنایا تھا کہ یہ معراج اوپر تک لے کے آئے گا, یہ اللہ تک لے کے آئے گا اپنی پوری مخلوق کو. مگر نہیں, ہم سے تو یہ نہیں, سمپل سے کانسیپٹس نہیں ہینڈل ہو رہے. ہم بیٹھے اور استغفر اللہ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی, مطلب جمپ دیکھیں, شادی کا فتویٰ لے کے آئیں گے. ماں لڑکی پتا کیا پوچھ رہی ہے, باپ کی مرضی کے بغیر شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. ٹاپ 10 کوسچن میں سے ایک یہ چل رہا ہے میرے انڈیکس میں, میری ٹیم انڈیکسنگ کرتی ہے. باپ کی مرضی کے بغیر شادی ہو سکتی ہے, دیٹس اے بگ کوسچن آف دی ورلڈ رائٹ ناؤ, اینڈ یو تھنک یو ار ا بگ فلاسفر اینڈ اسلام کا فقہ بھی جاننا چاہتی ہو. لڑکے بھی پوچھ رہے ہیں کیونکہ لڑکوں نے بھی رکھی ہوتی ہے نا ایک ٹانکا لگا ہوا کہیں نہ کہیں, لڑکی ہوگا, لڑکی کے امام شافعی کے علاوہ تو تینوں ائمہ کرام نے کہا تھا کہ یہ لڑکے مجھے کہہ رہے ہیں امام شافعی کے علاوہ تینوں ائمہ کرام نے کہا بغیر ولی کوئی بھی مقرر, لڑکی اگر بالغ ہے تو اپنی مرضی کا ولی مقرر کر سکتی ہے. اور میں کس اینگل سے دیکھ رہا ہوں, اس کو نشہ چلا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں. اس سے ایک سوال کرو, امام ابو حنیفہ نے کہا تھا ام الخبائث از عدم الخلافہ. تو سسٹم کون سا چلائے گا اسلام کا, اسلام کے کون سے رولز تجھے پتا ہے, جو اصلی بات امام ابو حنیفہ نے کی ہے وہ نہیں پتا, جو تیرے اوپر اصلی فرائض لگتے ہیں. تو کس لیول پہ گنہگار ہے. اگر فلسطین کی بچی ریپ ہو گئی ہے, قتل ہو گئے, کشمیر میں ایک بچی کو زبردستی گھر میں ہندو گھسا ہے, تیرا ذمہ تھا نہیں, وہ کیا ہے ہماری ذمہ کی بات ہے, تو تیرے ذمہ. یہ ضرور اسلام آ گیا کہ لڑکی ولی کے بغیر شادی کر سکتی ہے. اپنی چیزیں پوری کرنے کے لیے باکس ایسے ڈھونڈے گا جیسے مطلب اپنے مطلب کی ساری چیزیں کھود کے 13 کلومیٹر کھود کے نکال کے جائیں گے حدیث. ایسا کوئی مفتی ہے نا اندر سے پاکستانی لڑکا ہے لڑکی, جب اس کو کچھ چیز چاہیے ہوتی, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تمہارے بچے چاہیے, اللہ کی قسم مجھے آپ کے بچے چاہیے, میرے بچوں کو آپ کے بچوں میں لیڈرشپ چاہیے. My kids need your kids to lead. ورنہ تو یاجوج ماجوج نکالے نا ہم نے, تو وہ کیا ہوگا بس نہیں. وہ تو اسلام تو اپنا اپنا معاملہ. تو پھر اس وقت کہاں پہ تھا یہ والا فتویٰ جس میں آپ نشے میں تھے. یہ جو پیرنٹس ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیرنٹس کا بڑا جو ہے نا عمل دخل ہے, یہ سارے یہ جو حالات بن چکے ہیں نا,
تو یہ جو پیرنٹس پھر جو ہے آپ کو غصے کے ذریعے, زبردستی, ڈنڈے کے ذریعے پھر قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کا بھی پھر ایک ریئیکشن آتا ہے بچوں کی طرف سے, اور وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پھر گھر میں ایک پوری جنگ ہوتی ہے. تو یہ پیرنٹس اگر اس سچویشن میں ہے تو کیا غصہ, کیا کریں وہ؟ کہ آپ نا جب شراب خانے میں نا بار میں بیٹھے ہوں تو بار ٹینڈر سے لڑے, مجھے صاف گلاس دے, صاف گلاس دے, مجھے شرابیوں کو جھوٹا نہیں چاہیے, اسلام میں حرام ہے. بار ٹینڈر کہے گا استاد جی اور تو تو باہر نکلا, تو یہ کیا تم نے فتوے نکال دی ہیں ادھر آ کے, پانی چیک کراؤ, دکھاؤ کون سی جگہ پہ پانی, وہاں پہ تو شراب والے گلاس پڑے تھے, وہیں پہ تم نے میرا گلاس دھو دیے. مطلب you are the problem. Bartender is not the problem. Parents are the problem here. سارا کوئی غلط کرنے کے بعد اس غلط میں سے صحیح ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہ گھر کا ماحول ہی اصل میں سائیکولوجیکل بیماری ہے. آپ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ سائیکولوجیکلی کریکٹ ہوں گے بھی, تاکہ کوئی نظر تو نہیں آئے گا. کنٹین کریں, کنٹینمنٹ ہی بولتے ہیں. آپ صرف کنٹین, بچے ماں باپ کے تھرو صرف کنٹین ہو رہے ہیں, اس کو اسپرنگ افیکٹ بولتے ہیں نا. جیسے ہی باپ گیا ایسے ساری کی ساری گھر کی بتیاں روشن ہو جاتی, جس نے جس کمرے میں جو کرنا شروع کر دیتا ہے, باپ انٹر ہوگا ایک دم بتیاں بلیک آؤٹ. یہ وہ گھر ہیں جہاں پہ ابھی بھی ڈنڈا لے کے باپ اپنی ہی غلطی ہے, اپنا غصہ بچوں پہ اتار رہا ہے. کریکٹ نہیں دے رہا ہوں, باقی کے زیادہ تر گھروں میں تو بتیاں تب بھی نہیں آن ہوتی, باپ اگر اپنے بیڈ روم میں دروازہ لاک ہوتا کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ان مائی روم because you are telling me something which I'm never going to do. اصل میں وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں بچے, ابو جی you are 10 years too late. یہ احکام 10 سال پہلے آپ کو ذہن میں آنے چاہیے تھے. ہمارے ذہن میں اپنے بچے 30 سال کے بچے نظر نہیں آتے ہمیں سے. ہمیں ابھی نا چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں, ہمیں وہ 30 سال کا زانی نظر نہیں آ رہا, 30 سال کا فراڈ اور چیٹ نظر نہیں آ رہا, 30 سال کا وہ والا بندہ نظر نہیں آ رہا جو اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے اپنے کولیگ کی گردنیں کاٹتا پھر رہا ہے. وہ والا بندہ نظر نہیں آ رہا جو منہ پہ کچھ ہو ہے اور اتنا پراؤڈ ہے کہ میں نے اتنی جلدی دھوکہ دے دیا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلا, بیچ کے بھی آ گیا ہوں اس کو. یہ ہمیں نظر نہیں آئے, ہمارے بچے ہیں وہ, ہمارے بچے شیخ رشید, شیریں مزاری ہم پال رہے ہیں اپنے گھروں میں, ہم اپنے گھروں میں مریم نوازیں پال رہے ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہا. بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوں گے اس کو, اپنی بیٹی اس سے بھی بڑی ایک کرپشن کی کا پیکر بنا رہے ہیں. آپ کو پیار آئے گا نواز شریفوں پہ, عمران خانوں پہ, جو اگلی نسل نے کرتوت کرنے. لٹرلی اتنا بڑا ڈفرنس آئے گا. نواز شریف, عمران خان تو 1910 کی پیدائش ہے نا, ساری ان کے تو لاک ہوں گی, ان کو نہیں یہ والی بیماریاں لگنی جو ہمارے بچوں کو لگنی ہے نا, بیکاز دے ور ان دی 70s. یہ 70s میں پیک پہ تھے, ٹھیک ہے. سو ان کی کیمسٹری لاک تھی, دے آر جسٹ ریئیکٹنگ ٹو ایپیڈرمل لیول ریئیکشنز. ہمارے تو اینڈوڈرمس پینٹ ہو چکا ہے اندر سے. لٹرلی میرے بچوں کے خون کے خلیے بھی آپ واٹس ایپ کے لوگوں کا گرین گرین ہیں. اٹس اے پرابلم. اور انہوں نے ریپلیس کرنا ہے تو پھر آگے میں آپ کو وہی نا, میں کیمسٹری کی داستانیں سنا کے تھک گیا ہوں, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. پاکستان از ناٹ ریڈی کہ ڈوپامین کے ساتھ کیا ہم نے. ہمارا ایک ہارمون بنا ہی اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس کی نشانی گزارتے قرآن پاک میں. ہم نے بس کھیل دیا ہے, 2 کیمیکلز کے ساتھ ہم نے 2 نمبر کی ہے اور اوور ڈرائیو پہ لے گئے, سیروٹونین کا اور ڈوپامین کا. دونوں کے دونوں اب اپنا کلر اب دکھا رہے, کیونکہ اب یہ امی اور ابو بنے جا کے. ناؤ دے ہیونگ بیبیز. میں نے اپنے استاد سے پوچھا, ابھی جو میرے سائیکالوجی کے جو سب کے پروفیسر ہیں ابھی بھی, کہ ہمارے پاس جن زی کا ڈیٹا تو نہیں آ سکتا ابھی پیرنٹنگ کا, تو ابھی تو چھوٹے چھوٹے کاکے ہیں, وہ ملینیلز کا تو آ سکتا ہے نا. اسے تیرے کتنے بچے ہیں, ایسے صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میرے بچے آر ناٹ اولڈ انف, میرے بچے تو چھوٹے ہیں ابھی. آئی نیڈ ٹو نو کہ کیا ہو رہا ہے, لسن می. یہی مسئلہ ہم ویٹ کر رہے ہیں ابھی تک. ابھی ملینیلز جو 80s کے مطلب 90s کا ٹین ایجر ہے, جو لیٹ 90s کا ٹین ایجر ہے, وہ اب کہیں جا کے اس ماڈل پہ پیرنٹنگ کرے گا جس ماڈل پہ اس کی سرکمسٹانسز ہمیں نظر آئیں گے. جین زی تو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے, اس نے تو شادی کی عمر نہیں ہوئی. سو ملینیلز کا ڈیٹا ابھی تک کلیکشن کے فیز میں, ہمیں ابھی نہیں پتا ملینیلز نے کیا 2 نمبری کی ہے. ہمیں پتا ہے بٹ میرے پاس کتنا سیمپل ہوتا ہے نا, ہمیں دنیا کا سیمپل چاہیے ہوتا ہے. اب میرے پاس جو اس وقت میرے پاس سیمپل ہے نا, کیونکہ میں اسکول یونیورسٹیز میں بہت زیادہ انوالوڈ ہوں. میں تو let's just say 3 to 4 programs a month میرے چل رہے تھے. Actually sometimes میں نے 1 مہینے میں 18 پروگرام بھی کیے. I was in every school, every university. تو میں جاتا ہی تھا, میں تو ایکس رے مشین ساتھ لے کے گھومتا ہوں
کہ بیہیویئر چیک تو کریں, بچے کی فیسنیشن اور یہ 2 ہی چیزیں چیک کرنی ہوتی. میں نے مطلب اپنے شوق کا اظہار, لٹرلی شوق میں تھا میں کہ یہ ہو کیا گیا. پھر میں نے یونیورسٹی میں جانا بند کر دیا کہ میں یونیورسٹی میں نہیں جا رہا. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ. میں بھی LSE میں تھا, سیشن والا تھا, اور میں نے ٹیم سے کئی ویڈیو نہ آگے آنے دینا. LSE کے آئی فون, مجھے اس کا نام نہیں آتا, میرے پاس آئی فون نہیں ہوتا, کیا جو لیٹسٹ پرو 15 پرو 14 پرو میکس, یا 14 پرو میکس 6-7 لاکھ روپے کا فون ہے. کیا مجھے زیادہ کا ہوگا, 5 لاکھ کا, 6-7 بالکل 6-7 لاکھ. And yeah, all on their daddy's money, every single person had iPhone Pro Max. I get that. Rich kids, you know, wherever they get their money from, okay, they got it. میں نے کوشچن پوچھا, آئی فون پرو میکس آپ کے پاس؟ جی ہاں. کون سا چپ سیٹ ہے اس میں؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بتائیں, سنیں یہ دیکھیں, آپ کو میٹرکس چیک کیسے کرنی ہوتی ہے. ایسے آپ کو نہیں پتا, پروسیسر سپیڈ نہیں پتا. 13 میں اور 14 میں اپ گریڈس کیا آئے تھے, سب کا ایک ہی آنسر تھا, کیمرہ سر, کیمرہ 120 میگا پکسل, 130 میگا پکسل. That's all. You bought $1 million camera. تقریباً. That's it. If you knew cameras, you would have known how to buy a real camera. اس سے سستا تمہیں, اس سے زیادہ مطلب you would have Cloud 9 پہ ہوتا ہے وہ کیمرا مل جاتا. تم کسی اور سوچ کے تابع ہو, ایک ٹرینڈ کے اندر آئے گا, تمہارا ڈوپامین ڈائلیکٹ ہو, ڈوپامین لاک ہو گیا نا اصل میں. کس چیز سے ڈوپامین لاک ہوگا؟ سیروٹونرجک ریئیکشن سے, کہ دنیا اس وقت جس ٹرینڈ کو, جس ہائرارکی آف ڈومیننس پہ کھیل رہی ہے. ٹرمینالوجیز میں مت کنفیوز ہو جائے گا, گوگل کر لیجیے گا یا میری پرانی ویڈیوز دیکھیں. اسٹوری کا کلائمیکس یہ ہے نہیں. NCBMS میں میرا لیکچر تھا. SECC اور B کے بچے ہیں ادھر. LSE میں چلو سینس بنتی ہے, ٹھیک ہے. رکشوں پہ آتے ہیں وہ یونیورسٹی. فون کون سے سب کے پاس؟ آئی فون 14 میکس. You need to see, میں آپ یہ چیزیں یہ میری ایلک پہن لیں, آپ کو ایسے آشکارا ہونی ہے نا کہ ماں باپ کی اصلی 2 نمبری ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے. نہ کوئی مولوی, نہ کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر. اس سے پہلے ہی بچہ پہلے 12ویں سال میں تباہ ہو کے پیش ہوتا ہے. نہ وہ مولوی بچائے گا, نہ پروفیسر بچائے گا. iPhone Pro, I can't afford an iPhone Pro Max. I swear, I would never buy an iPhone Pro Max. You know why? I'll tell you why. Because of the price. بعد کی باتیں ہیں ساری کہ فیچرز کیا کام ہے. میں یہ فون کیوں رکھتا ہوں, میں مطلب سیمسنگ کا CEO شاید میرا نام نہیں جانتا ہوں. میں نوٹ 1 سے لے کے کیونکہ اس میں وہ پینسل ہے اور میرے نوٹ سے نہیں ہوتا. میں نے جتنا نوٹ استعمال کیا ہے سیمسنگ کے کسی کسٹمر نے نہیں استعمال کیا. آپ کی ضرورت کے مطابق. مجھے پتا تھا نا, میرا ایک میرا لٹرلی نیڈ بن گئی ہے, ٹھیک ہے. ورنہ پینسل پیپر بھی لے کے جا سکتا تھا میں, بٹ اوکے آئی ہیو. What these kids are doing with an iPhone does not show کہ ان کے کس محور میں گھوم رہے, shows کہ ان کے ماں باپ نے کس ماڈل آف پیرنٹنگ کو سب سے پہلے اڈاپٹ کیا تھا. اب جس مرضی ریئیکشن میں آپ چلے جائیں, اس کا ریکوائل ہے کوئی نہیں. اس کی ریبیلیٹیشن پوری کی پوری مطلب اوور ہال میکنزم ہے اس کا. اور جب تک میں آپ کو اصلی بات نہیں بتاؤں گا تب تک آپ کے ڈر نہیں بیٹھیں گے. اور آپ اب دیر ہو چکی, یونیورسٹی کے بچے کے لیے دیر ہو چکی ہے. وہ خود کچھ کرے گا تو کرے گا, کیونکہ اس عمر میں تو اس کے بچے ہونے چاہیے تھے نا. یو کی ناٹ بی پیرنٹڈ ایٹ 20 اور 30 ایئر اولڈ کے بندے کو آپ پیرنٹنگ کر رہے ہو تو اس کو وہ ڈائریکٹلی سن لے جیسے کہ اس کے ابا جی سن رہے بیٹھ کے. کیونکہ جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں, رونے دیں بچوں کو, کوئی بات نہیں, روئیں گے رونے دیں. فون لے لیں, آئی پیڈ لے لیں. جو 5-6 سال کا بچہ ہے اس سے آئی فون آئی پیڈ اسکرینز لے لیں. اسکول پیدل بھیجیں, گھر میں جانور پالیں, کپڑے خود دھوئے ہو, اپنے جوتے خود پالش کرے ہو. ایوری سنگل میکنزم ہیز ٹو کم بیک انٹو دا وے دس باڈی از ڈیزائنڈ. جب تک آپ اس کام پہ نہیں ڈالیں گے, آپ کا بچے کی بھی کلائیاں بھری ہوئی ہوں گی اور وہ اتنے ڈیپ کٹس ہوں گے کہ ایک نہ ایک کٹ اس کی جان لے لے گا. آپ کے بچے کوٹوں میں پائے جائیں گے, آپ کے بیٹے لڑائیاں کر رہے ہوں گے, بیٹیاں بچے لے کے بھاگ رہے ہوں گے کسی کی, کیونکہ پاکستان کے لاء میں بچی
کو مل جاتا ہے, لڑکی کو مل جاتا ہے بچے. آپ کا بچہ ادھر بھی ڈپریشن میں جائے گا. ایک وقت میں 1800 گرل فرینڈ رکھنا اس کی بیسک نیسیسٹی ہوگی. اگر اس کے پاس 4 سے کم گرل فرینڈز ہیں وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں چلا جائے گا. ایک بندے کے پاس گرل فرینڈز کی تعداد سے اگر یوتھ انفیریورٹی کمپلیکس میں جائے تو سوچیں ذرا کس طریقے سے کنفیوژن آئی ہوئی ہے کہ میں کتنا بڑا زانی ہوں, اس سے میری عزت نفس لاک ہو چکی ہوئی ہے. مطلب اس کی میتھ ہی کوئی ہے نا, سائنس تو نہیں اس کی میتھ لگائے گی, تو اسلام ہی میتھ لگا سکتا ہے اس کی, کیونکہ یہ مورل کرائم ہے کہ آپ نے 8-9 لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا ہوا ہے, یہ مورل کرائم ہے. مگر اگر میں نے نہیں کیا ہوا تو میں انفیریورٹی کمپلیکس میں جا رہا ہوں, اس کی ریئیکشن میں کیا کروں گا آپ دیکھ لیں. پھر پاکستان میں کیا کرتے ہیں people who cannot get access to girls or girlfriends, what kind of access are they enjoying, آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں. ابھی میں بڑے کرائمز کی طرف نہیں آیا, میں کازز کی طرف آیا ہوں. آپ کو سمپٹم تو نظر آئیں گے موبائل, آپ اپنے کسی بیٹی یا بیٹے کے موبائل کو اٹھا کے خالی براؤز ہسٹری پہ ایسے کلک کریں, براؤزنگ ہسٹری پہ, ادھر ہی اس کی ڈیتھ ہو جانی ہے. لٹرلی ہی از گوئنگ ٹو ڈائی آؤٹ آف شیم, جیسے امی نے ابو نے براؤزنگ ہسٹری کو کلک کر دی. اس کے اوپر عزت نفس اور سیلف ورتھ, سیلف اسٹیم لاک ہوئی ہے. یہ بنی نو آدم کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے. میں اس لیے کہا نا ہم شاک میں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارے ساتھ ہوا ہے. بالکل صحیح بات. مطلب مفت میں ٹینک مل رہے تھے, ہم نے ٹینک خریدے, گھروں میں لائے اور بم چلانے کی پریکٹس شروع کر دی, سارے ہمارے بچے مر گئے. لٹرلی یہ وہ ٹینک ہے جو ہم گھر میں لائے اور گولے چلا دیے اپنے گھروں میں. نہ دیواریں بچی, نہ چھت بچے, نہ بنیادیں بچی, نہ بچے بچے, نہ رشتے بچے, نہ بیویاں بچی, نہ شوہر بچے, نہ ماں باپ بچے. And these ignorant, incompetent people have the guts to say, ساحل میاں آپ جو ہے نا وہ اسلام کے تھرو لوگوں کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. اسلام کے تھرو آپ شراب خانے میں بیٹھے ہیں, اسلام کی بات ابھی نہیں کریں, پہلے شراب خانے سے باہر آئے, صاف ستھرا گلاس باہر ملے گا تب آپ کو سمجھ آئے گی. میں آپ کو صرف سائنس کے تھرو بتا رہا ہوں. آپ کو میں نے جتنی بھی ڈیزیز بتائی ہیں گھر سے بھاگنے کی, میں نے کبھی نہیں کہا خودکشی حرام ہے یہ کرے گا. میں آپ کو آپ کا سائیکولوجیکل پین بتا رہا ہوں. اگر اسلام کی طرف سے آؤں گا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں مفتیان نے کہاں پہ نااہلی دکھائی ہے. نہیں تو جس طریقے سے کرپٹو کے اوپر بات آتی ہے اس طریقے سے, یا شادی کی ایج کے اوپر بات آتی ہے, موبائل کی ایج پہ سب سے پہلے فتویٰ آنا چاہیے تھا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرتا کیا ہے. سب سے پہلے مولوی کو آنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ بات سنیں, آپ لوگ ہماری باتوں پہ حرام حلال سمجھتے ہیں تو یہ حرام ہے. اگر فتنوں پہ باتیں کرتے ہیں تو جی بالکل سب سے بڑا فتنہ تو پورنوگرافی حرام ہے. آپ پورنوگرافی کا سینٹر اس کو دے رہے ہیں مگر پورنوگرافی حرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ ماں باپ سے بدتمیزی کا سینٹر اس کو دے رہے ہیں, دوائی اس کو خود پلا رہے ہیں مگر بدتمیزی حرام ہے. یہ آپ مطلب آپ کو یا تو نشین سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ ممبروں سے اتریں, یونیورسٹیوں کے ممبروں سے بھی اتریں اور مسجدوں کے ممبروں سے بھی اتریں. اگر آپ کو یہ مشین کا سمجھ نہیں آیا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ میں تجھے تیرے اندر نشانیاں دکھاؤں گا. کس بات کی کہ یہ قرآن حق کی کتاب ہے. میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں نشانیاں. اس آیت کا مطلب تفصیل میں بتا رہا ہوں. آپ بتائیں قرآن پاک پورا اپلائی کیسے کریں گے آپ. اس طرح کی حرکتیں, بڑی تیز گاڑیاں, اسمارٹ اسکرین, مائکرو ویوز, 4G سے کم آپ کا بچہ ADHD نہیں, OCD نہیں, ڈپریشن میں انٹر ہوگا. 4G سے کم پر ڈپریشن. تو لوگوں کا 100 سال پہلے بچہ مر جاتا, ڈپریشن نہیں ہوتی تھی, صبر کرتے. اب 4G نہیں آتی, ڈپریشن کر لیتے. ایک دن انٹرنیٹ نہ آئے تو ایک گھنٹہ بھی نہیں. اگر وہ بس گھڑی کا وہ کلاک کا ویٹنگ سائن آ جائے, وہاں بہن کی گلی چل رہی ہوتی ہے, لوڈنگ آ جائے بیچ میں, بس ہاں لیگ آ گیا. اینزائٹی کے پیشنٹس تو آپ کے سامنے, مومنین آ رہے ہیں آپ کے سامنے, آپ اسے دیکھیں اندر کیا کیا گند بھرا ہوا ہے. دس از اے پرابلم اونلی an educated mind can understand. That's why میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو اپنی بچیوں کی, اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے. خدا میرے بچوں کی فکر کر لیں. میرے بچے کہا جائیں گے کون؟ آپ کے بچے. پاکستان کے سارے بچوں کو کھانے کی مشین کون ہے؟ آپ کے بچے. نواز شریف نہیں کھا گیا, سارے پیسے لے کے بھاگ گیا. کیوں کیا ہوا تھا بھائی؟ وہ سیروٹونرجی کی ٹیون تھا. خیر اس کا کیس پروو ہوا نہیں ہوا ایک الگ بات ہے, مسلم لیگ والے زیادہ تپیں, مگر اس کے پیسے کھانا اس کا سب سے چھوٹا کرائم ہے. جس کو کوئی شک ہے نا, میں مجھ سے پوچھ لے آ کے نواز شریف کے اصلی کرائمز کیا ہیں. ٹھیک ہے, اس نے
12 लाख मुसलमान मरवाए हैं अपने हाथों से, क्योंकि वो स्टेप नहीं ले सका इस मौके पे वो पावर में था। यही मसला मुझे इमरान खान से है। तो बहरहाल खैर वो तो एक सेंस की बात है, तो नॉलेज नहीं थी इनके पास, पहले भी नहीं थी। अब हाँ, एक और एलिमेंट, दुनिया का सबसे बुज़दिल बच्चा कौन सा हार्मोन बनाता है? डोपामीन। डोपामीन का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो करीज छीन लेता है। जो डोपामिनर्जिकली हाई होता है वो बुज़दिल तरीन, डरपोक, टिमिड, बोना बनाते हैं। ये संभालेंगे अपनी बीवी बच्चों को, ये प्रोटेक्टर्स है। ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, उन मर्दों से बात कर रहा हूं स्पेशली, जिनको पता है कि फैमिली को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, वो भी पाकिस्तान जैसे माशरे में। ये सब पता है। अंदर से मैं मर्द की गैरत को ललकार रहा हूं इस वक्त। आपका बेटा अपनी बीवी और अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि डोपामिनर्जिकली हाई बंदा कभी भी करेज का फैक्टर, करेज अटैच किसी और केमिकल के साथ होती है। क्या करेज की केमिस्ट्री है, हमें पता है करेज की केमिस्ट्री क्या है। बहादुर बंदा केमिकली बहादुर होता है। ये इंटरमीडिएट बहादुरी कोई नहीं होती इंसान की जिस्म में कि आज मैं बहादुर कल बुज़दिल, ऐसे नहीं होता। इट इज अ टोटली डिफरेंट हार्मोनल मेकअप ऑफ एक जांबाज इंसान की, एक गैरतमंद मुसलमान की केमिस्ट्री और होती है, और एक डरपोक बुज़दिल और एक चारपाई के नीचे छुप जाना जब वक्त आए, उसकी केमिस्ट्री का मसला होता है। ये हम खुद बना रहे हैं। वो डोपामिनर्जिक पूरा का पूरा रिएक्शन ही डोपामिनर्जिक, उसकी डोपामीन उसके अपने बचाने के लिए होती है। अपने लिए वो होंगे तेज, लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। यहां तक कि फिर दायरा छोटे से छोटा होता रहेगा, और आप 2 नस्लों बाद देखें, मतलब अपने बेटों के बेटे देखेंगे, वो अपने बच्चे कुर्बान कर देगा अपने लिए कि मैं बच्चा। ये है ताकत डोपामीन की। ये कोई समझ नहीं रहा। वो समझते ना वो ADHD और खैरा नखरा मीडियों के चस्के हैं। नहीं, छोड़ दे ADHD को, OCD के खैर है, मुझे कबूल है। ये वाला इंसान नहीं कबूल, जो अपनी बेटी के पीछे भी अपनी जान बचा ले, खैर है मेरी बेटी जाती है तो जाए। This is what this hormone can do. Understand how the human mind, human brain works. If you do not know how it works, please do not have more babies because of your other hormones which are flushing through your system right now. इसकी वजह से शादियां कर रहे हैं। आपके T सेल्स बड़े होते हैं, आप एक लड़की पकड़ लेते हैं, नीचे डोपामीन का एडिक्ट बना देते हैं। है तीनों हार्मोन्स ही, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, और नीचे क्या निकला? डोपामीन। So it's बेसिक प्राइमल केमिस्ट्री जो बताई मैंने। ज्यादातर शादी पाकिस्तान में क्यों होती है? T सेल्स बहुत आए होंगे, बिल्कुल जी, टेस्टोस्टेरोन बर्दाश्त नहीं हो रहा। शाबाश, ये तेरा क्वालिफिकेशन है। दूसरा इंसान दुनिया में लाने की क्वालिफिकेशन ये है। सर मैं और क्या करूं, जन्ना करूं? और तू जो मर्जी कर, कोई बच्चा ला पैदा करी भाई, क्योंकि अभी तू बाप बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। शोहर बनना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती, एक साइन करने होते हैं निकाह नामे पे। बाप करना दुनिया की सबसे बड़ी रॉकेट साइंस है। नबी इस्लाम ने कहा कि जिसने एक बेटे को या 2 बेटियों को मेरी नहज में बालिग कर दिया, जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा, ऐसे इस तरह साथ होगा। इसका मतलब समझे? दूसरी साइड में पिक्चर किया ना किया तो तू दोज़ख में होगा। तूने दुनिया में फसाद पैदा किया था सिर्फ इसलिए कि सर मैं क्या करूं, जन्ना कर लूं। फिर माँ बाप ने कहा नहीं करने दे रहे, तो तुक्का लगा। माँ बाप इस वजह से नहीं रोक रहे होते कि बाप बनने के काबिल नहीं, माँ बाप भी इसी वजह से नहीं रोक रहे होते कि अभी पैसे बनाने के काबिल नहीं। मतलब वही ना, शराब खाने से बाहर नहीं आ रहे। तो ये फाइनेंशियल इस चीज को भी तो देखते हैं ना, और ये शादियां लेट हो रही हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो यही कहते हैं कि कोई परफेक्ट मैच के जिसके अच्छे खासे पैसे हो, अपना घर हो, ये सारी चीजें डोपामीन है, हिरस है। तो साफ समझ आ जानी चाहिए बंदा शादी कभी ना जेल काबिल हो। काफी सारे लोग जिनको जेलों में होना चाहिए था, वो मस्जिदों में पाए गए हैं निकाह में। उनको उसी वक्त निकाह लाने से पहले कि जिस क्राइटेरिया पे तू ये ऐसा बेशरम आदमी जिसको शादी काबिल है, माँ यहाँ पे बैठी है, बाप इधर बैठा, दोनों जेज की लिस्टें बता रहे हैं लड़की वालों को, और ये भाई साहब ऐसे ताबेदारी से सर नीचे करके बैठा हुआ है। ऐसे बेशर्मों को लड़की देनी चाहिए। भैया आप बिजनेस के लिए तैयार हो गए, आप काम की बात पे चुप हो रहते हैं, आप शादी के लिए नहीं तैयार हुए। You don't have the guts to say कि भाई अम्मा जी क्या कर रही हैं आप, ये क्या 2 नंबरी शुरू की लिया आपने, यहाँ पे पैसे लेने आए हैं हम इधर। किधर गैरत आपकी उस वक्त? वहां पे बीवियों के सामने ना गैरत दिखाना अपनी। फिर ये मौका था गैरत का, जब माँ बाप को चैलेंज करना था कि ये क्या किया आपने, ये दुकान पे आए हैं हम इधर, ये क्या बेशर्मी। ऐसे लड़कों को तो उसी वक्त पहचान जाना चाहिए कि ये बंदा जेल में होना चाहिए, एटलीस्ट अस्पताल तक जरूर जाना चाहिए। जेल में ना डालें, अस्पताल इलाज की जरूरत है जी पूरी तरीके से। और टीके नहीं, बिजली वाले शौक देने चाहिए इनको। तू चीज क्या है? तुझे इंसानी लड़की दे दें हम, वो भी मुसलमान लड़की तुझे दे दें, सॉरी, ताकि तू अपने जैसे 10 और निकाल दे। ऐसे तो नहीं होगा।
تو لالچ اور یہ ہرس یہ تو بہت کامن ہو چکی ہے مادیت آج کل. سر لالچ تو انسان، اللہ کے نبی اسلام کو ایک بندے نے نام رکھا حارث اپنے بچے کا. نبی اسلام نے کہا نام تو سچا رکھا، انسان ہے تو حارث. لالچ کا نہیں مسئلہ، لالچ جو ہماری جبلی کیفی اس کو کنٹرول کرنا اسلام تھا نا. مسئلہ ہے کہ ہم نے لالچ کو جسٹیفائی کر کے باکس آف نیسیسٹی میں ڈال دیا ہے. وہی میں اس باکس کو سمجھے گزارا نہیں. یہ نہیں، یہ ورنہ تو اب تو یہ ٹائم آ گیا ہے. میں ابھی ایک سروے کر رہا تھا تو سمپل سا کوشچن دیا ہوا تھا. بہرحال ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بورنگ ڈیٹیل ہے. بھائی صاحب 54 ایئر اولڈ کہتے ہیں سر میں اگر اپنے بیٹے کو 2 نمبر میں سکھاؤں گا تو سڑک نہیں کراس کر سکے گا. بالکل، اتنی سی سڑک تجھے نظر آ رہی ہے لاہور کی، تجھے وہ پل صراط نظر نہیں آ رہا جو خدا کی قسم نہیں کراس کر سکے گا اگر تمہیں سکھا دی تو. کلمہ تو پڑھنا بند کرنا، مجھے تو کنفیوز کرنا بند کرے کہ تم مسلمان ہے. تو جان کے 2 نمبر سے سکھا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی سڑکیں کراس کرے. بیٹا پاکستان سے باہر ایک اور دنیا ہے، وہاں پہ جو اصلی سڑک ہے نا وہ کراس کرنے کے لیے کلمہ پڑا تھا. ہر بندہ جسٹیفائی کر کے بیٹھ گیا ہے کہ لڑکا تو سڑک نہیں کراس کر سکے گا اگر میں اس کو دھوپ بولنا نہ سکھایا یا تیزی نہ سکھائی یا چال بازی شاطر پن نہ سکھایا. بس جسٹیفیکیشن جو ہے نا دیٹس دا ریئل پرابلم. لالچ تو آنی تھی، وہ بندہ اب کنٹرول کرتا ہے اپنی تزکیے سے، اپنے علم سے، اپنے شعور سے کہ بھئی میں اگر لالچ کر رہا ہوں سارے ہی لالچی ہو گئے تو پھر میری بھی لالچ نہیں پوری ہو سکے گی. لیٹس جسٹ ناٹ بی اے گریڈی مین. لیکن اکثر آتے ہیں لڑکے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں پیرنٹس کے آگے نا، کیونکہ ہم وہی بات کے پھر ڈیپینڈنٹ ہیں ہم ان کے اوپر اور ان کے بغیر. بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہ کروڑ روپے کا سوال ہے. یہ میں لڑکوں کو بتا دوں، جو لڑکا کہتے ہیں نا سر ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں تو میں زیادہ ڈیسیژن لیتا تو پھر شادی کا ڈیسیژن تو نہ لیں. آپ شادی کے قابل تو، اگر آپ کا باپ آپ کے ڈیسیژن لے رہا ہے تو آپ باقی سب کچھ دنیا میں کر سکتے ہیں. ایک لڑکی کے اوپر یہ نہیں ثبوت دے سکتے کہ آپ شوہر ہیں آپ اس کے ڈیسیژن میں کریں. اور 95% پاکستانی لڑکے ایسے ہیں جن کے باپ ان کی بیوی کے ڈیسیژن لے رہے ہیں. مطلب غیرت کا یار، میرا باپ میری بیوی کے ڈیسیژن کیوں لے رہا ہے؟ یہ کون سا حق ہے؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے مجھے بتائیں. قرآن پاک اس کے خلاف آئی یہ کتاب. ہر بندے سے اپنی ریت کا سوال ہوگا، اپنے بیٹے کی ریت کا نہیں ہوگا. اپنی ریت ہوگا. آپ کے قبر میں جا کے لیٹوں گا، منکر نکیر آئیں گے کہ ہاں یہ کیوں کیا تھا، یہ تو ابو سے پوچھے نا انہوں نے کیا تھا. یہ ہوگا. آپ بتائیں، سوچیں ذرا، آپ کوئی بلیم ڈال سکتے ہیں اپنے ابو پہ؟ قبر میں منکر نکیر نے تو سوال بھی نہیں کرنے ہم سے کہ تو کون ہے، تو ہے کون؟ تو نے تو اپنی کوئی اوقات بنائی نہیں، تو کھڑا ہی نہیں ہوا زمین پہ. تو کیڑا مکوڑا ہے، رینگتا ہی رہا. تیرا ڈیسیژن تیرا باپ ہی لیتا رہا. کتنے سال میں؟ 45 55. اور بہانا کیا رکھا ہوا ماں باپ کا ادب. کیا بات ہے، یہ ادب کی ڈیفینیشن سکھائی آپ نے کہ آپ کی بیوی کا ڈیسیژن آپ کا باپ لے رہا ہوگا. اس سے بڑی بے ادبی ہے کوئی؟ This is a problem of the man. It's not a problem of woman. میں عورتوں پہ آتا ہوں، ہزار اور بیماری یہ مت سمجھیں میں کہ عورتوں کو فری کیا اسے کہتے ہیں فری پاس مل رہا ہے. اتنا ہی بڑا گھبن اسلام کا اور اصولوں کا اور کیمسٹری کا. اصل میں بیماری تو ماں کی ہے نا. یہ جو بچے جو اس طرح کے بنتے ہیں مائیں بناتی ہیں. یہ پہلے 5-7 سال میں باپ تو بھائی پیسے بنا ہوتا ہے، اچھے اصلی ہے 2 نمبر سے 1 نمبر سے بنا رہا ہوتا ہے. ماں بچے کو جو ڈوپامین کے یہ ٹیکے لگاتے ہیں نا، آئی پیڈ 6 مہینے کا بچہ دودھ پی رہا ہے فیڈر میں، ماں مارننگ شو دیکھ رہی ہے، بچہ آئی پیڈ پہ نرسری رائمز دیکھ رہا ہے. اور دیسی ایکسنٹ کی انگریزی میرے آگے ماری جا رہی ہے. This boy will generate a sense of colors, sense of rhythm and I'm thinking, اور تم جائے کسی اپنے رشتے دار کو سنائے کہانی میرے آگے نہیں چلیں گے. You are creating the next Pharaoh. That's what I'm going to tell you in English. فرعون آپ کے گھر سے نکلے گا، ہمیں پتہ نہیں تھا. ہم تو قرآن پاک میں فرعون دیکھا تھا آخری دفعہ، یا پیرامڈز میں جا کے دیکھا تھا. ممی اس کی جو ہے، ہمیں کیا پتا تھا کہ فرعون ابھی پاکستان سے نکل رہا ہے پنڈی میں سیٹلائٹ ٹاؤن سے 2 فرعون نکل رہے ہیں ابھی. کیوں؟ کیونکہ وہ مارننگ شو کے اوپر آنٹی ایڈکٹ ہے اور اس کے بعد واٹس ایپ گروپ کے اوپر اس نے ہر وقت اپنی نندوں کی اور ساسوں کی کہانیاں سنانی ہوتی ہیں. اور بچہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ویٹ کر رہا ہے کہ میری سگی ماں ڈورا ہے یا یہ آنٹی ہے جو کبھی کبھی نظر آ جاتی ہے مجھے. اللہ اکبر، یہ تو ہر گھر کی کہانی آپ نے بتا دی ہے. یہی چل رہا ہے. ہر گھر کی نہیں بتائی میں نے، صرف اور صرف رامسیس 1 اور رامسیس 2 کی بتائی ہے. مصر میں سے ان کی لاشیں ملی ہمیں، ٹھیک ہے، ہم نے ری انکارنیٹ کی ہے. ابھی آ رہے ہیں فکر 2030 میں نکلیں گے یہ گھروں سے، ٹھیک ہے. لال سرخ آنکھیں ہوگی، کیوں راتوں کو سوتے نہیں، آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور بال ان کے کھڑے ہوئے ہوں گے
शर्ट के बटन खुले हुए होंगे, बाहर निकलेंगे और कहेंगे मेरी तारीफ करो बस कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, और जैसे ही मेरे साथ मिलेंगे सर एक मिनट रुक जाए, पहले एक सेल्फी हो जाए आपके साथ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी इंस्टा पे पोस्ट डालनी है, बिकॉज सम चीकास आर वेटिंग फॉर मी, यू नो, दिखाना है स्टेटस अपडेटेड. This is the future of your children. And then आगे क्या, बच्चा मेरा नमाज पढ़ता है, और अच्छा माँ बाप की लड़ाई आपस में पता क्या हो रही थी, लिटरली बच्चे तो मैंने पाले हैं, आंटियां लगी होती हैं, ये सारे बच्चे तो मैंने पाले हैं, इसको मेरा एहसान नहीं, अल्लाह बचाए रिश्तों के सामने तो जुमला बोल देना कि ये बच्चा आपने पाले हैं, क्योंकि जिसने ये बच्चे पाले हो तो क्या बहुत तो नहीं बचने वाला. अभी मैं बता रहा हूँ, शोरों में नाम डाल देंगे इसने पाले, जुर्म का इकरार कर रहे मैं हैं. तो मॉर्निंग मुझे बैठी हुई थी, बच्चे तो नैनी ने पाले, काम वाली ने पाले, अभी भी उम्र हो जाए 50% शायद हो बच जाए आपकी, 50-60 हजार साल की सीखी बच जाएगी, तो बहुत बड़ा रान का बाप बनेगा आपका. मतलब फराइज से ही भाग रहे हैं, चाहे बाप हो चाहे माँ हो. तो लफ्ज ना बोले ना, मैं पता अपनी आज की ग्रामर मैंने बड़ी मेंटेन की हुई, अगर मैंने किसी भी तरीके से ग्रामर में 20% भी आमेजिश की होती ना, तो आंटी ने जुम्मे का खुतबा समझ के टी नोट कर देना था कि मौलवी साहब हैं, इसकी वीडियोस देखती रहती हैं, ये अल्लाह रसूल करता रहता है. मैंने बात ही साइंस, साइकोलॉजी, सुसाइड, ADHD, OCD की है, ताकि फोकस में देखे ये तो कोई लिबरल टाइप का बंदा है, ये साइंस की बात कर रहा है. So scientifically, I'm telling you, I'm trying to scale you through physics and biology. Hormones के through. English. But still इतनी तेजी से जो सब कुछ चेंज हुआ है, तो कोई अडेप्ट, हम कैसे अडेप्ट करें, क्योंकि एक चीज हो गई है तो इससे कोई निकलना. बॉडी देखिए, बॉडी को समझें, इंसान की मैकेनिकल मेकअप जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम सिर्फ रिएक्शनरी रहेंगे. ब्लड शुगर बढ़ गई है, आपके पास एक बंदा है, you're going to give him a reactive medicine, ठीक है, उसको कंट्रोल करें. But if he says कि सर मैं जीरो पर रीसेट हो जाऊं, तो like यार जीरो पर रीसेट होने के लिए you're 200 pounds too late. You should have been at 130, now you're 230. You're a little too late. First reduce this that. लिस्ट है, उसके बाद हम प्रोटोकॉल सेट करेंगे. पहले हम आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स दो, और आपका वेट कंट्रोल करें, फैट कंटेंट कंट्रोल करें, आपकी रूटीन में लेके इंसुलिन लेटर. अभी तो दवाई पे ही रहा है, ठीक है, यही कहीं ना आपके. अभी इंसुलिन को तो हम रेगुलेट करते हैं, बाकी की सारी बॉडी को तो जरा अपने जगह पे लेके आओ. इंसुलिन इज अ रिएक्शन राइट नाउ, व्हिच इज द लीस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम, इवन दो यू आर गोना डाई बिकॉज़ ऑफ दिस इंसुलिन मैलफंक्शन. ठीक है, आपका पैंक्रियास जो भी कर गया, पहले आपका हार्ट, पहले आपका लिवर, सबसे पहले आपका मैदा, जिसके थ्रू ये सारी हिरस आपके नजर आ रही है, आपके पट्टों में, आपके शोल्डर में. You know, men start looking like women literally in Pakistan because of this, in terms of their physical appearance. Now, you're not going to start with insulin. बिल्कुल मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आपका बच्चा 15-16 के ऊपर iPad Pro Max है, तो आप पहले तो उधर आए ना जिधर से आपने ये सारे के सारे सोर्सेज कंट्रोल करने. Now, एक ही सवाल आंटी अंकल के ज़हन में आ रहा होगा उस वक्त, सर मैं फोन तो वापस नहीं ले सकती, ज्यादा बड़ा मसला होगा. नहीं, ये छोटा मसला है ना, ज्यादा बड़े मसलों की लिस्ट बताइए मैंने आपको. छोटा मसला क्या है जो आपके सामने आएगा? हफ्ता 2 हफ्ते टेंट्रम्स, इससे ज्यादा नहीं है. बॉडी के डिजाइन में ही नहीं हफ्ते का टेंट्रम. क्या बात, हमारी बॉडी, हमारा बस सब्र है ना, वो हमने कंट्रोल करना है. मैं ना जीरो एक्टिविटी कर रहा था, एक स्कूल, उसका नाम मैं नहीं बता सकता, मैंने NDA साइन किया हुआ, उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. तो हमने किया गया, I put 50 kids in different rooms and I, by the way, मैंने उनके अपने घरों में इंस्टॉल किए हैं. ठीक है, व्हाइट कलर का कारपेट, एक टेबल, एक कुर्सी, nothing sharp in the bathroom, one book, nothing else. बच्चा 2 hours के लिए कमरे में, बाहर से लॉक्ड, अंदर कैमरे लगे, we are just observing. 2-3 लेवल पे ऑब्जर्वेशन होती है, ज्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा, बट बेसिक हम देख रहे थे बच्चा करता क्या. उर्दू में आसान, बच्चे ने शुरू में वर्कशॉप की है, किताब खोली, कोई नहीं पढ़ी, बाथरूम गया, फिर कोई जरूरत नहीं थी बाथरूम जाने की, बस इसका डू समथिंग. 2 घंटे में कोई 6 या 7 दफा बाथरूम गया. जो हफ्ते में 2 या 6 या 7 दफा जाता है, वो 2 घंटे में चला, बिकॉज he's gotta do something now. सफेद दीवारें हैं, सफेद कारपेट है, एवरी सिंगल, जीरो एक्टिविटी रूम बोलता हूँ, डोपामिन की रिहेबिलिटेशन है. एंड आई वाज टॉकिंग टू हिज मदर, शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी,
بچے کا باپ اس طرف بیٹھا ہوا ہے, اسکرین پہ بچہ نظر آ رہا ہے کیا کر رہا ہے, اور بچہ اس کو ایجیٹیشن بولتے ہیں ہم, ہول کلائمیٹ از ایجیٹیٹنگ دا کیمسٹری, ہم کیمسٹری ٹیون ہو رہی ہے اس کی. ٹیون کیا ہو رہی ہے ابھی تو وڈرال میں وڈرال ابھی تو اس کو 2 گھنٹے میں کیا ہونا ہے, اس کو تو مہینہ لگے گا وڈرال میں جس لیول پہ جا چکا ہے. اینڈ شی سیز کہ اچھا بار بار مجھ سے سوال یہ کتنی دیر تک ختم ہو جائے گا, کتنی دیر تک ختم ہو جائے گا. اینڈ آئی سیڈ یو آر دی ون ہو کیم ٹو می, آئی ڈنٹ کم ٹو یو. اوکے یہ بھی شروع ہوا ہے, یہ کیا پتا 6 مہینے آپ کو یہ کام کرنا پڑے, کیا پتا سال کرنا پڑے. نہیں یہ والی کتنی دیر تک کی ایکٹیویٹی کتنی دیر تک ہوگی, مے بی 2 آورس, ڈپینڈ کرتا ہے, ابھی پتہ چل جائے گا نا. پہلے 10 منٹ میں آپ کو بتا دوں گا آپ کے بچے کے لیے کتنی دیر کرنی ہے. اور بچے نے کیا کیا, دیوار پہ گیا اور دیوار کے اوپر انگلی سے لٹرلی کچھ لکھ رہا ہے. پھر وہ ہوا میں نا اس نے وہ پینسل پکڑی جو کتاب کے ہاتھ, ہوا میں ہی پینسل سے وہ لڑائی کر رہا ہے کسی کریکٹر کی, اور ایسے ایسے کر رہا ہے, ایسے کر رہا ہے. سو ہی از بینگ اے چائلڈ, ہی از لائک 7 year old, دیٹس واٹ کڈز ڈو. اینڈ سون ایز ہی وینٹ ٹو دا وال, پتہ نہیں کیا سوجی اس کی امی کو, پہلے وہ اٹھ کے میری ادھر بیٹھ گئی ہیں. اینڈ شی سیڈ کہ اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ ہم 2 گھنٹے کریں, ہمیں پتہ چل گیا نا بچہ کیا کر رہا ہے, تو یو پروو یور پوائنٹ, بار بار یو پروو یور پوائنٹ. میں نے تو کوئی پوائنٹ نہیں پروو کیا. واٹ کیا کیا بچے نے, کچھ بھی نہیں کیا بچے نے. شی ان میٹر آف لائک 9-10 minutes she started looking at the screen, she starts crying, literally she starts crying, and then she starts bawling. اور جا کے اپنے شوہر کو کہتے 2 منٹ دیں, اور شوہر کے بعد گئی وہ جو چیخا پکا شروع ہوگی میاں بیوی کیا بس. اور پھر وہ شوہر میرے پاس ان کے بچے کے والد صاحب آئے ہیں, he said کہ we would opt out of this, we want to opt out of this. And I said sure, it's not my child, you can opt out of it, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. But why do you want to opt out of it? کہتے آپ کو کیا ضرورت ہے جاننے کی. میں نے کہا وہ فارم آپ کو دیا نا اس میں لکھا ہوا ہے, مجھے یہ ضرورت, یہی تو ڈیٹا جو میں کلیکٹ کرتا ہوں. جیسے نہیں, دس از مینٹل ٹارچر, سوری دس از مینٹل ٹارچر. میں نے سر میں آن 3 people آؤٹ آف 4 people مینٹل ٹارچر ہے, آن 3 people. ایک سب سے بڑا مینٹل ٹارچر کہتا نہیں میری بچے کے اوپر ٹارچر ہے, میری بیوی پہ ٹارچر ہے. ایسے نہیں, بتاتا ہوں کس پہ ٹارچر ہے, سائنس سمجھ لیں. آپ کے اوپر ابھی ٹارچر ہوا بائی علی میں, سیڑھیوں میں لے جا کے بیوی نے آپ کو جو سنائی ہے, آپ پہ ٹارچر ہوا ہے. بیوی پہ ٹارچر ہوا ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کے, اور میرے پہ ٹارچر ہوا ہے آپ دونوں کی حرکتوں کو دیکھ کے. ایک اکیلی شخصیت پہ کوئی ٹارچر نہیں ہے, وہ جو پینسل سے لڑائیاں کر رہا ہے اس وقت, ٹھیک ہے, اس نے اپنی دنیا, اس کے اوپر کوئی ٹارچر نہیں ہو رہا. یہ آپ ٹارچر کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور پھر مجھے. یہ برداشت نہیں ہے آپ کے اندر کہ آپ کا بچے کو آپ کے اپنے کمرے میں رکھا ہوا ہے ہم نے, ایبسولوٹلی نو پین, سردی گرمی اے سی لگا ہوا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اس کی کپڑے پہنے میں اس نے, کمفرٹیبل ہے, وہ کہیں پہ بھی بیٹھ سکتا ہے, کرسی لگی ہوئی, کتاب کھول کے پڑھ. نو, آنسوؤں سے رو رہی ہے اور لٹرلی مجھے بدوائیں دے رہی ہے ادھر سیڑھیوں میں جا کے. یہ اصل میں مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ٹرانزٹ سے گزرے ہیں, ٹیکنالوجی سے پہلے والی, ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہے سارا کا سارا معاملہ. میں آپ کو ابھی ایک ٹیسٹ دیتا ہوں اپنے بچے کے سامنے کریں, ابھی ایک ٹیسٹ کریں اپنے بچوں کے سامنے. اگر آپ کا بچہ ٹیسٹ کلیئر کر گیا نا تو ابھی بچت کی چانس ہے, ورنہ یہ کریں 0 ایکٹیویٹی روم. اپنے بچے کو, اچھا موبائل چھوڑیں, اپنے بچے کو اچھا سمپل ٹیسٹ کریں, اپنے بچے کے سامنے بٹھائیں 1 minute 60 seconds 60 seconds, اس کو کہیں سامنے بیٹھ جاؤ, ہاتھ ایسے رکھو کرسی پہ, 60 seconds, nothing more, and do nothing. اگر یہ بچہ ٹیسٹ کلیئر کر گیا تو ڈوپامین لاک نہیں ہوئی ہوگی, اور اگر آپ کا ٹیسٹ پاس کر سکا تو ڈوپامین لاک ہو چکی ہے. دیکھنا بھی کیا کرتے ہیں بچے, آپ خود دیکھیے گا آپ کے بچے کیا کرتے ہیں. میں تو 2 گھنٹے کی ایکٹیویٹی میں ڈوپامین وڈرا کرنی تھی, ابھی تو 6 مہینے کا وہ ایکٹیویٹی روم ہے. 0 ایکٹیویٹی مطلب ایکٹیویٹی 0 کرنی ہے اسے, اور برین کو اسٹیبل کرتے ہیں. آپ کر کے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے بچے کے ساتھ مسائل کیا ہیں. اونلی 1 minute ٹیسٹ, تھرمامیٹر بھی 2 منٹ لیتا ہے. میں نے آپ کو اتنا آسان ٹیسٹ بتایا ہے, بخار نہیں اس سے بھی جلدی ٹیسٹ ہو جائے گا, ڈوپامین کر کے لیا آپ کے بچے کے ساتھ. اگر آپ کا بچہ دونوں ہاتھ یہاں پہ رکھ کے کرسی کے اوپر سمپل آپ کے سامنے 1 منٹ کے لیے آپ کا بچہ بیٹھ کے دکھا دے, he does not have to do anything, یاد رکھیے گا. if he does something, بچہ فیل ہے. اب دیکھیں پھر آپ کے بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. 60 سیکنڈ کا ٹیسٹ نہیں کلیئر ہوگا آپ کے بچے کا. یہ آپ باڈی کو سمجھ نہیں رہے ہیں.
اینزائٹی تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے, میں آپ کو بتاؤں نا, دے آر گوئنگ ٹو. اچھا ہوتا کیا ہے, اب ایک مسئلہ میں بھول گیا آپ کو بتانا, اچھا ہو گیا. یوٹیوب نے اور نیٹ فلکس نے ایمپٹی ڈوپامین سیلز کے اندر کیا ہے, ان کی کیوریوسٹی کا سینٹر ہے D3 کو فنل کیا ہے. نیٹ فلکس کرتا کیا ہے, آئیڈل مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ. اب وہ ہوتا کیا ہے, وہ آئیڈیالوجی لے کے آتا ہے. ایسے کرائم کرنے ہمارے بچوں نے جو کہ میمکری کر رہے ہیں, سیروٹونرجک میمکری کر رہے ہیں. جو نیٹ فلکس میں کوئی سین دیکھ لیا انہوں نے, اور انہوں نے ان کی پاسبلٹی میٹرکس میں آ گئی, یار یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں بیکاز آف وٹ ایور فیکٹرز دیٹ ہی ہیز. تو ابھی آپ وہ والے کرائمز دیکھیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے بچوں نے انوینٹ کرنے. اصل میں وہ انوینٹ نہیں کریں گے, وہ وہیں سے دیکھیں گے. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں نا, وہ تو دیکھ رہے ہیں. اور وہ والے کرائمز انہوں نے کرنے یوٹیوب کی وجہ سے, نیٹ فلکس کی وجہ سے, اور وٹ ایور دے گونا واچ, بیکاز ڈوپامین کا ایمٹی سیل برداشت نہیں کر سکتا کہ زیرو ایکٹیویٹی. انہوں نے ایکٹیویٹی کہیں نہ کہیں ہارنیس کرنی ہوتی. اب پاسبلٹی کی بات ہے, جس کو جو موقع ملے گا وہ وہاں سے انوینشن کرے گا. کلاسک کرائمز کی کہانی ختم. پولیس والوں سن لو میری باتیں, نئے سے نئے قسم کے مجرمین ابھی دنیا میں آنے والے ہیں. ایسی حرکت کریں گے جو میاں والی میں ہو رہی ہوگی, اور اس کی اسٹریٹجی اسلام آباد میں یا کراچی میں لکھی جا رہی ہوگی, اور کنٹرول روم کہیں پہ سائی وال میں پڑا ہوا ہوگا. یہ سارے 8-9 لڑکے انوالو ہوئے ہوں گے. دس از واٹس گونا ہیپن. کلاسک کرائم اسٹریٹجی بدل جائے گی. فزیکل ایکسرسائز, فزیکل ایکٹیویٹی بچوں میں, ان کو اسپورٹس کی طرف لے کے جانا, ان کو فزیکلی ایکٹیو کرنا, اس کا کیا رول ہے مینٹل ہیلتھ کے اوپر؟ بیفور 13th ایئر, جب آپ کا پری فرنٹل کورٹیکس ابھی نہیں بنا ہوتا, تو چلیں 15th ایئر بھی کر لیں, کیونکہ اس کو 3 سال میں بنتا نہیں ہے. ابھی پونڈس کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. پہلے 3 سال میں تو اتنی فزیکل ایکٹیویٹی مسٹ ہے کہ 200 یارڈس بچے کو کرالنگ اور کریپنگ کرانی ایوری ڈے, منیمم بتا رہا ہوں. آپ وہ جرنلز گوگل کریں, مفت ہیں, پڑھیں, اسپیشلی امیاں وہ پڑھیں, آپ کو پتا ہو کہ, اور بچے کو خود ہیلپ مت کریں. جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ ہیلپ نہ کریں کہ بچے کو خود ہی ہاتھ پکڑ کے اٹھا رہے ہیں. نو ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ اس کا برین ڈیمیج کریں, لیکن آپ اس کے وہ پاؤنز ہی نہیں بننے دے رہے. اب یہ سائنس اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی ضروری ہے فزیکل ایکٹیویٹی. سو یہ سارا پاؤنڈ میکنزم, آپ کے ڈینڈرائٹس اپنی جگہ پلیس ہو رہے ہیں, بن رہے ہیں, ٹریلین ڈینڈرائٹس بننے ہیں ابھی. تو وہ تب بنتے ہیں جب 4 چیزیں حرکت میں ہوتی ہیں تو دماغ کام کرتا ہے. سب سے زیادہ جو برین ہے نا, وہ کام کیسے کرتا ہے کہ برین آرڈر پہ کام کرتا ہے. سو ایک ریسٹورینٹ میں جائیں اور وہاں پہ آرڈر ہی کام ہو رہے ہوں, تو آپ کو جیسے مہینے کے آرڈر دیکھ لیں, مہینے میں 10 آرڈر ہو رہے ہیں, تو آپ کتنا کرو رکھیں گے؟ ایک بندہ رکھیں گے. مہینے میں 10 آرڈر لے لیں. ایک جگہ پہ دن کے 100 آرڈر آتے ہیں, تو آپ ایک بندہ نہیں رکھ سکتے, 10 بندے رکھیں گے. اس طریقے سے ایک اسی ریسٹورینٹ میں دن کے 100 آرڈر تو ہوتے ہیں, مگر روز ہوتے ہوں تو 10 بندے بھی رکھیں گے. پھر آپ شفٹیں رکھنی پڑیں گی آپ کو. بالکل اس طریقے سے امپلائیز بڑھ رہے ہیں نا ایکٹیویٹی کی وجہ سے, بالکل دماغ کے اندر پاؤنڈز بڑھ رہے ہیں ایکٹیویٹی کی وجہ سے. اور سب سے زیادہ ایکٹیویٹی کراتا ہے موٹر نیورون, اور وہ آپ کے مسلز ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی, برین خود ہی پاؤنڈ بنانا شروع کر دے گا. مسئلہ یہ 13ویں سال کے بعد پاؤنڈ بنتے نہیں, برین کا جو لاک ہو گیا. اس لیے ریسٹورینٹ کی ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ نے باہر ایکٹیویٹی شروع کروا دی, اگر فٹ بال کھلا دیا نا آپ نے, یا رگبی کھلا دیا, جو ٹیم سپورٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر کوآرڈینیشن, کوگنیٹو اسکل بھی بڑھتی ہیں اور موٹر اسکل بھی بڑھتی ہیں. کرکٹ میں اتنا وہ نہیں ہے, کیونکہ کرکٹ میں ہمیں پتہ ہے پاکستانی ہے اتنی زبردست ٹیکنیک ڈھونڈتے ہیں نا کہ فیلڈنگ نہ کرنی پڑے, ٹھیک ہے, ہلنا نہ پڑے. ہم کھڑے رہتے ہیں, بال آ بھی رہی ہوتی ہے نا, جب تک بال نہیں آتی نا تب تک ہماری موومنٹ نہیں شروع ہوتی. تو کرکٹ کے شوقین بچوں کے دماغ ذرا سے کم ہوں گے. بچوں کی بات کر رہا ہوں, بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. بڑوں میں تو ڈر مارا کرکٹ ہے یا چیس ہے. سو آپ اسکواش کھلوائیں بچوں کو, ٹھیک ہے, جو کہ ٹیم سپورٹ نہیں ہے. فٹ بال کھلائیں. اسکواش کیوں کہہ رہا ہوں, اس سے ٹف ایکٹیویٹی فزیکل انسان نے نہیں بنائی. دس از دا بیسٹ ایکسرسائز, سوئمنگ اینڈ اسکواش. یا پھر ہارس رائڈنگ, جس کو ہارس رائڈنگ میں لگتا ہے نا انسان بس بیٹھا ہوتا ہے, اس نے کبھی گھوڑے پہ بیٹھا نہیں ہو. میں ٹرینڈ ہوں, ہارس رائڈر ہوں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنی فزیکل ٹرین ایک ہارس رائڈنگ میں آ سکتی ہے. سوئمنگ, ہارس رائڈنگ, اسکواش, یہ 3 وہ ہیں جو کہ مطلب برین کو جس طریقے سے یہ ایکٹیو کرتے ہیں نا, آپ کے ڈکٹائلس, مطلب ایک مسل ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اسپیشلی جب چھوٹا بچہ ہو, اگر چھوٹے بچے کو سوئمنگ سکھا دینا آپ نے 8-9 سال کے بچے کو, پھر تو آپ نے احسان کیا اس کو. بائی دا وے, ہیومن بینگز آر نیچرل بورن سوئمرس.
ہم اپنے آپ کو سوئمنگ سے ڈرائیو آؤٹ کرتے ہیں. ایک دن کا بچہ بھی تیرنا جانتا ہے. تو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا, آپ نے یہ تجربہ کسی انسپروائز انوائرمنٹ میں مت کیجیے گا جو ایک دن کے بچے کو پانی میں نہ پھینک دیجیے گا, مگر اف یو ڈو اٹ ان کنٹرولڈ انوائرمنٹ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ بچہ پہلے دن کا بھی بچہ ہوتا ہے, مطلب محاورتاً کہہ رہا ہوں پہلے دن کا بچہ جتنا مرضی انفینٹ ہو وہ تیر سکتا ہے پاکستان پانی کے اندر. تو سوئمنگ از سچ این امیزنگ اسپورٹ because it uses every single muscle of the body. Every single muscle. Horse riding uses every single muscle of the body. Squash, every single muscle of the body. Football, no, not every single muscle of the body. Cricket, no, not by far. Okay, football میں پھر چلو لگ جاتے ہیں مگر کرکٹ میں نہیں لگتے, اور وہ بھی بہت چھوٹے دورانیے کے ہوتے ہیں, اور بہت مطلب آپ کی لیگز زیادہ کام کرتی ہیں دونوں اسپورٹس کے اندر. بالر نہیں ہے تو پھر تو کہانی ختم آپ کی, پھر تو زیادہ کیا مسئلہ لگنے. میں ساری عمر کرکٹ کھیلتا ہوں, بڑی ایکسٹریم کرکٹ کھیلتا ہوں. ابھی میں 17 یارڈ چیلنج کھیل رہا ہوں. جیسے 180 کلومیٹر کے اوپر بال آتی ہے, 17 یارڈ سے پھنڈی کے فیصلے سے بالر کرا رہے تھے. میں تھکتا نہیں ہوں اس میں, بیکاز میں بیٹسمین ہوں. یو نو آئی ڈونٹ یوزنگ کوگنیٹو اسکلز دیر. تب اپنے آپ کو ٹائم کرنے کا نیک مسل, اور لٹرلی نیک مسل ہی تھکا ہوتا ہے بیکاز آپ نے ہیلمٹ میں بس اپنے آپ کو لٹکایا ہوتا ہے, اور بس سو نو وٹ ٹو گیٹ یور سیلف انوالوڈ ان. اگر آپ میں آپ کو اس کی بلکہ اسٹڈی بتاتا ہوں, سائیکالوجی کی اسٹڈی ہے کہ سوئمرس کو انہوں نے 3 گروپس میں اسپلٹ کیا اور ان کو میجر کیا ڈیٹا کہ کتنے عرصے تک کون کون سا گروپ سوئمنگ کر سکتا ہے, اور وہ گروپ بائی انٹرسٹ تھے. تو جو لوگ ایتھلیٹک کیپیبلٹی بڑھانے کے لیے سوئمنگ کر رہے تھے, سب سے پہلے انہوں نے سوئمنگ چھوڑ دی. گروپ 2 جس نے سب سے جو مڈل میں جس نے چھوڑی, مطلب سال 2 سال مینٹین رکھا, وہ تو جو ہابی کے لیے کر رہے تھے انہوں نے نمبر 2 پہ چھوڑی, تھوڑا سا رہا. اور جنہوں نے سب سے دیر سے چھوڑی تو بھی چھوڑی بھی نہیں, وہ کیا تھی جنہوں نے پرپز رکھا تھا میں نے فزیکل فٹنس رکھنی, بیکاز دیٹس اے پرماننٹ ریکوائرمنٹ. تو جب وہ اس طریقے سے چل رہے تھے تو بائی پرپز وہ سوئمنگ کر رہے تھے. جن کا پرپز ہی چھوٹا تھا ان کی کہانی ختم جلدی ہو گئی. وہ جب تک مقابلہ تھا, مقابلہ جیت گیا, ہار گیا, کہانی ختم کر دی. جن کی ہابی تھی دے ڈڈ ناٹ ایون نو, ہیپ ہیزرڈلی آتے تھے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے, تو شوق کی تو عمر وہ ڈوپامین ہے نا, بس وڈرال ہو گیا, ہاف لائف تھی. جنہوں نے پرپز آگے کا رکھا ہوا تھا کہ بھائی میری ضرورت ہے, لانگ ٹرم گول تھا. جی ہاں, گول ہی لانگ ٹرم ہے, تو پھر وہ لانگ ٹرم باڈی بھی ٹائم لیتی ہے نا. ایون تو سوئمنگ از گیو یو ایڈرینلن رش, اور مسل امیڈیٹ پمپ ہوتا ہے, تو فیلنگ یہی آتی ہے کہ وہ میرا تو کام ہو گیا. اسپیشلی اگر آپ پہلے سے جم میں رہیں تو سوئمنگ تو آپ کو اسی وقت آدھے گھنٹے میں وہ ورک آؤٹ دیتی ہے جو آپ 2 گھنٹے 3 دن بعد آپ اچیو کرتے ہیں. آپ کا اس لیول ریفلیکس ہو جاتا ہے. سو سوئمنگ کیوں میں مثال دے رہا ہوں یہ ساری اسپورٹس کی, فزیکل کیپیبلٹی چھوٹے بچے کو دے, فزیکل روٹین بچے کو ڈال دیا آپ نے, آپ برین سیلس بڑھا دیں گے اس کی. اگر آپ نے فزیکل روٹین بڑھائی ہوئی, آئی کیو بڑھا دی, 8 پوائنٹس اندر انڈیکس آئی کیو بڑھ جاتا ہے, تو ظاہر پوائنٹس بڑے ہوں گے. ایج جو ہے وہ 13 سال سے, ایک تو برین بتا رہا ہے نا, 13 سال سے پہلے برین فیکٹری اپنے پوائنٹس پروڈیوس کر رہی ہے. اس دوران اگر آپ نے فزیکلی سپر ایکٹیو رکھا ہوا بچہ, ٹھیک ہے, اس کی نشانی بتاتا ہوں اسپیشلی امیوں کے لیے. اگر آپ کا بچہ خود نہیں سو رہا تو پھر آپ نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں رکھی اس کی جو اس لیول کی نہیں. اوکے, بچہ کریش ہو جانا چاہیے, بچہ ایسے جھوم رہا ہو شام خود, اتنا تھکنا چاہیے بچہ. اور اگر آپ کا بچہ خود سو رہا ہے تو مطلب کریش کر کے سو رہا ہے تو ایک فیکٹر پورا ہوا ہے, کام پورا نہیں ہو رہا. ایٹ لیسٹ یہ والے سوال کے جواب میں یہ انڈیکیٹر رکھیں. اف یو ہیو ٹو فورس یور کڈس ٹو سلیپ, سو یو آر فیلنگ سم ویئر ایلس. دس از دا کیٹیگری ویئر یو آر فیلنگ. یعنی کہ اتنا امپورٹنٹ ہے فزیکل ایکٹیویٹی. انڈر دا 13th ایئر تو آپ کا لٹرلی دیکھیں, میں آپ کو ہر جگہ ہی بول رہا ہوں نا, ایک سی ای او میں اور سیکورٹی گارڈ میں 2 پوائنٹس آف آئی کیو کا ڈفرینس ہوتا ہے. آپ 10 پوائنٹس یہیں پہ ڈراپ کر دیتے ہیں صرف فزیکل روٹین کام کرنے کے وجہ سے. اور یہ اسکولس بناتے ہیں نا ایک جم کا پیریڈ رکھ دیتے, دیٹس ناٹ انف. جم کا پیریڈ از, اور آپ ذرا اسکول جا کے دیکھیں جم کے پیریڈ میں ہو کیا گپ شپ ہو رہی ہے. جا دیکھیں, اس لیے گپ شپ نہیں ہو رہی ہوتی, کوئی اور ہی سینٹر ہے, ڈوپامین نہیں ہوتا, وہ ٹیسٹوسٹرون ہوتا ہے جو لٹرلی. آپ جائیں جم کے پیریڈ, اسپیشلی اوورسیز جو دیکھیں گے, گو ٹو یور کڈز اینڈ ڈاٹرز اسکول جم اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ وائی دے آر گوئنگ ٹو دی جم. دے آر ناٹ ورکنگ آؤٹ دس مسل اور دیز مسلس, دے آر ورکنگ آؤٹ سم ادر مسلس. تو اب لیٹ سے اگر کوئی 20-25 سال کی عمر میں, 30 سال کی عمر میں اینگزائٹی ڈپریشن سے گزر رہا ہے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بیسٹ سولوشن ایک ہی سولوشن ہے سر. there is no other way to look at the body. I mean there is so many other ways to look at the body, but to treat the body knows itself.
خود بتاتا ہے جسم کی مجھے کیا ٹریٹمنٹ ہو. میرا کوئی مارس سے آیا ہوا جسم ہوتا تو میں کہتا یار میرے اوپر وہ رول نہیں لگتے. ہمارے جسم ایک ہی طریقے سے آتا ہے, یو نیڈ ٹو گو آرگینک رائٹ اوے. آرگینک کا مطلب کیا ہے, آپ ڈوپامین کو ریٹارڈیشن کے اندر لے کے آئیں گے, شرنک کریں گے ڈوپامین سینٹرز کو, اور وہ تبھی شرنک ہوں گے جب آپ کی ایفرٹ بڑھے گی, کیونکہ ایفرٹ کم کرنے کی وجہ سے ڈوپامین آتی ہے. مائکرو ویو ڈوپامین دیتا ہے, ایفرٹ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. گاڑی ڈوپامین دیتی ہے, خود نہیں چلنا پڑ رہا. مشینیں, جتنی مشینیں ہیں ان سے دور ہو جائیں, آپ آرگینک ہو جائیں گے. آپ ڈھونڈیں مشینیں, آپ حیران ہو جائیں گے, سینکڑوں کی تعداد میں ایک عام آدمی کو گھر میں مل جائیں گی مشین. بالکل صحیح بات. ایوری سنگل تھنگ وی ہیو اے مشین فار. یو نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دا مشین. آئی ایم سوری, تھوڑا سا مشقت بڑھانی ہے ہم نے. جی ہاں, مدر ٹریسا, مہاتما گاندھی ماڈل پہ لائف کو تھوڑا سا, اگر آپ نے جو سوال کیا اس کے جواب میں بتا رہا ہوں. آپ وہ آپ کے ذہن میں اگر آئے یہ ایکسٹریم اسپیکٹر میں تو پہلا انڈیکیٹر آپ ڈوپ ایڈکٹ ہے. اللہ, اگر آپ کو یہ یہ کیا بات ہے, یہ آپ کے دماغ نے اندر سے ہڑتال کی, اس کو میں شروع میں کہا ہڑتال کر دے گا کہ وہ نہیں یہ میں نہیں ہو سکتا بھائی, میں 2 میل پیدل جاؤں, 2 میل 6 میل میں پیدل اسکول ڈرال ہو جائے گا. میں پیدل 6 میل اسکول چلتا تھا روز آنے جانے کا, اس سے بھی زیادہ ہے. بالکل اتنی واک تھی. جی ہاں بالکل, اتنی ایکسرسائز تھی. تو یہ تو اسکول کے بچوں کی بات بتا رہا ہوں. پاکستان سارا ابھی بھی 6 میل ریڈی والے سے دیکھیں, ایک ریڈی والے کا ٹریک دیکھیں. مجھے اس دن کچھ اسٹارٹ بتا رہا تھا, میسی پتا کتنی دیر بھاگتا ہے فٹ بال فیلڈ میں. سب تمہیں میسی پتا, میرا ریڈی والا نائت سین خالی آلو بیچتا ہے, آپ کو پتا کتنے میل چلتا ہے روز ریڈی لے کے, کر کے دکھایا رونالڈو یا میسی کا. اور وہ تو کسی $1 ملین کے پیچھے بھاگتے ہیں نا, یہ 50 روپے کلو پہ بھاگتا ہے. اور سامنے یہ اب زبردستی کی بات ہے میرے سامنے, میرے پلاسٹک کی کھانے نہیں چلے گی. اف ہیومن بینگز آر ڈوئنگ اٹ رائٹ ان فرنٹ یور ان یور اون اسٹریٹ ود نو منی for no money, you know, because something else is driving them. You know what drives the ریڈی والا, کیا ڈرائیو کرتا ہے, اس کے بچے کی شکل میرے سامنے ہوتی ہیں, رات کو ایسے دیکھتے ہیں اپنے باپ کو کہ کھانا ملے گا آج, پرپز ہوگا تو آپ 100 میل بھی بھاگیں گے, ریڈی لے کے بھاگیں گے آپ. تو یہ دس از ہمارے پلانٹ کے, ہماری شہروں کے, ہماری گلیوں کے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے سے گزر جاتے ہیں, آرگینک لائف میں ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا, ہو رہا ہے ہمارے سامنے. یعنی کہ یہ سب ایک بڑی وجہ اس کی آرام پسندی ہے اور سستی ہے. ڈوپامین سر, سستی تو ریئیکشن کے طور پہ آتی ہے نا. ہرس, ٹائم بچائیں گے, ایفرٹ بچائیں گے, ٹوٹل ٹائم ایکسپیکٹڈ ٹائم مائنس دا ٹوٹل الیپس ٹائم. ڈوپامین کا پہلا سینٹر ہے ڈیپ میں, کہ اگر آپ کا وہ والا پرسیو ٹائم اور 10 منٹ میں کام ہونا تھا, وہ 5 منٹ میں ہو کر ڈوپامین کک ملتی ہے آپ کو. اگر 10واں منٹ پورا ہو گیا تب تک ڈوپامین ملے گی. 11 منٹ میں آپ کو کام ہو بھی جائے ڈوپامین نہیں ملے گی, کیونکہ آپ نے پرسیپشن 10 منٹ کی بنائی ہوئی تھی. فار ایگزامپل کریم یا اوبر 5 منٹ کا وہ بولتا ہے, 5 منٹ میں لاک ہو جاتے ہیں آپ. چوتھے منٹ کے اندر اندر آپ کا فرسٹریشن لیول بڑھ جاتا ہے, بیکاز ناؤ یو آر ایکسپیکٹنگ ڈوپامین کا کلاک ہم سے تیز ہے. ابھی سائنس میں جائیے گا, بس یہ بتا دوں, آپ 5 منٹ گھڑی پہ دیکھیں گے بھی تو آپ کا ذہن 3 منٹ میں 5 منٹ پورے کر دے گا. بس یہ اصول بتا رہا ہوں, سائنس نہیں بتا رہا. تیسرے منٹ میں آپ کو لگے گا 5 منٹ. وہ لگا لوگ جھوٹ نہیں بول رہے تھے جو کہتے ہیں میں تمہارا 1 گھنٹے سے ویٹ کر رہا تھا, اور آپ گھڑی دیکھتے ہیں تو 12 منٹ ہوئے ہیں بھائی. ٹھیک ہے, وہ ان کا ذہن واقعی گھنٹوں ہی لگاتا ہے. وہ جو لڑکا بچہ زیرو ایکٹیویٹی روم میں تھا نا, اس کو پوچھے نا کتنی دیر ہے, no, maybe you put in that Guantanamo Bay for an hour. Guantanamo Bay, huh? And an hour, literally, this is the clock. You were there for 19 minutes only. تو جب آپ ڈوپامین ریٹارڈیشن کریں گے تو وقت بڑھ جائے گا. آصف علی تھانوی رحمۃ اللہ سنا ہے, بندے نے پوچھا, اصلی کہانی سنا رہا ہوں, کہ آپ نے 1400 کتابیں لکھ دیں اور ایک ایک کتاب 8-9 جلدوں کی, ایک جلد 3-3, 400, 800 صفحوں کی, ایک بندہ کیسے لکھ سکتا ہے؟ اینڈ ہی سیڈ کہ آپ نے ابھی وقت کا طول دیکھا ہے, وقت کا عرض نہیں دیکھا ابھی, کہ اسٹریچ کیسے کرتا ہے انسان. تو یہ اصل میں نے آپ کو بتا رہا ہوں, یہی طریقہ ہے. وقت تیزی سے تب گزرتا ہے جب ڈوپامین فلو ہو رہا ہوتا ہے. ڈوپامین رک جائے, وقت رک جاتا ہے. وی ہیو دا کیپیبلٹی ٹو ڈو دیٹ. میں کوئی میٹا فزیکل یا فزکس کی کوئی پورٹل نہیں کھول رہا ہوں, میں آپ کو آپ کے ظاہر کی باتیں بتا رہا ہوں. آپ کے اندر سے گزرے گا یہ بات. آپ جب آپ اپنی لائف روٹینس میں ڈوپامین کنٹرول کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وقت میں برکت کیسے آ جاتی ہے. ہاں, سو اگر آپ کا ٹوٹل ٹائم پرسیوڈ از لیس دین دا ایکچوئل لیپس ٹائم تو ڈوپامین مل جاتی ہے, تو سوری بڑھ جاتی, پھر فرسٹریشن ہو جاتی ہے آپ کو.
سو آپ آرگینک روٹین میں جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ بھائی میں نے 3 میل اسکول جانا ہے پیدل, تو یو آر نیچرلی ناٹ گوئنگ ٹو گو تھرو دیٹ. فرسٹ سیکنڈ فورتھ ڈے تک آپ اس میں یوز ٹو ہو جائیں گے. میں ابھی بتا رہا ہوں یہ 1 یا 2 ہفتے کے ٹینٹرمز ہیں. میں ایک انڈیویجول کو ایڈریس کر لیتا ہوں. چلیں, آپ کا اپنی باڈی آپ کے سامنے ٹینٹرمز تھرو کرے گی, باڈی خود ٹینٹرمز تھرو کرے گی, بس وہ 2 ہفتے گزار لیں. اس کے بعد کیونکہ ڈوپامین کی جتنی مرضی نینو لیٹر پر ملی گرام ڈوزیج آپ کو ملتی رہی ہے. 2 weeks از انف. ایکسیپشنل کیس ہے 40 دن. 40ویں دن تک تو آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا سیل فون کیا ہوتے تھے. آپ واٹس ایپ کو بھول جائیں گے. اگر آپ کو دوبارہ 40ویں دن میں نے سیل فون دے دیا تو آپ باقاعدہ پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ میسیج کے رپلائی میں کون سا والا بٹن دبانا تھا جو میں ونڈو کھول لوں. اس لیول پہ ہم ڈائلیٹڈ ہیں, اتنی جلدی یوز ٹو ہو جاتے ہیں. پانی سے اللہ نے بنایا ہمیں, پانی جس پینڈے میں ڈالا اسی کی شکل بنا لیتا ہے. سو آپ اس اسٹرکچر میں ڈال لیں اپنے آپ کو, اسپیشلی اپنی پرسنل روٹین کے اندر ڈو اٹ یور سیلف ماڈل کے اوپر آئیں. میں کپڑے سینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, مگر کپڑے دھونے کے لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اپنے کپڑے دھو تو لو. سینا نہیں ہے چلو تو دھو تو لو, اور استری بھی خود کرو. اور خواتین ساری لڑکے بھی کھانا خود بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے چیزوں میں وقت لگتا ہے. وہ وقت تو آپ نے گزارنا ہے کہ چل لیٹ دیم کوک آل تھنگس بی ڈن آن دیئر اون ٹائم انسٹیڈ آف ایکسپیڈائٹنگ اٹ. اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ سر اس طرح تو ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے ٹائم پہ, نہیں تو آپ ذرا جلدی شروع کریں گے نا. پھر جب مجھے پتا ہے میں 6 میل جانا ہے تو پھر میں 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھوں گا. جی تو اٹس دیٹ سورٹ آف اے پرابلم. دوسرا ایک مفروضہ یہاں پہ میں ایک اور چیز, آپ نے جو بات کی ہے فزیکل روٹین کی, 4 کوارٹرنٹس ہیں نا, میں وہاں سے دیکھ رہا ہوں جہاں سے میرا دماغ سوچ رہا ہے. فزیکل کوشچنس, ایموشنل کوشچنس, مینٹل کوشچنس, اسپریچول کوشچنس, میں چاروں کا مرکب نکال رہا ہوں. تو یہ جو مفروضہ سائنس نے دیا 8 گھنٹے سونا ہوتا ہے, دیٹس دا ڈیزیز. ہیومن باڈی ڈز ناٹ وانٹ 8 hours. پلیز ڈونٹ گیو اٹ 8 hours. 4 hours انٹرمیٹنٹلی, 6 hours ان 24 hours پورے کر لیں, 4 گھنٹے رات کو پورے کر لیں, اور گھنٹہ ایک دن کو سو لیا کریں زور کے بعد. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ آپ پھر نیسیسٹی اور لگژری کو بریچ کر رہے ہیں. اب سونا آپ نے لیکن رات کو ہی, میلاٹونن کی سائیکل جو ہے ٹریگر ہی رات کو ہوتی. آپ اگر دن کو میلاٹونن ٹریگر کروا رہے ہیں جو سلیپ کا کیمیکل ہے تو مسئلہ ہے, کیونکہ میلاٹونن سن لاکڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میلاٹونن سورج سے لاک ہوا ہے. سورج آؤٹ ہوتا ہے میلاٹونن آن ہو جاتا ہے, سورج آف ہوتا ہے, سورج آن ہو جاتا ہے تو میلاٹونن آف ہو جاتا ہے. سو ہم اس کو میڈیکل سائنس میں سینسر جو ہمارے ہیں نا سینسرز, وہ ان سے بچتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ایک اسپاٹ لائٹ بھی کمرے میں ماننا تو میلاٹونن آف ہو جاتا ہے. باڈی نیورونل سینسرز میلاٹونن سے سب سے پہلے کرتی ہے, بتاتی ہے کہ لائٹ ہے باہر, لائٹ ہے. لائٹ کے اندر کیا سائنس ہے میں اس میں نہیں جا رہا ہوں, اس میں بڑی تفصیل ہے کہ وہ میلاٹونن کیسے ٹریگر کرتی ہے, مگر کرتی. سو ہم پچ بلیک کریٹ کر سکتے ہیں دن کو بھی, اور اس میں میلاٹونن کی سائیکلس ریگولیٹ کر سکتے ہیں, مگر مت کریں. اللہ نے قرآن میں جو کہا نا رات کو ہم نے ہمارے لیے آرام کے لیے بنایا تو کسی وجہ سے بتایا ہے. وہ من شر غاسق اذا وقب, اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے بتائی تھی, وہ ہماری کیمسٹری کے ساتھ ہے. رات کے وقت صرف میلاٹونن نہیں ٹریگر ہوتا نا, رات کے وقت کورٹیزول بھی ٹریگر ہوتا ہے, اور کورٹیزول RPA ڈائلاگ کرتا ہے. RPA ڈائلاگ نہیں ہوتا, دل صاف نہیں ہوگا. رات کے جب آپ سو جاتے ہیں REM اسٹیٹ جیسی اچیو ہوتی ہے, سارا کورٹیزول ایڈرینل کورٹیکس اور ایڈرینل میڈولا سے نکل کے سارا کورٹیزول دل میں بھر جاتا ہے اور دل کی شریانیں صاف کرتا ہے, اور وہ بھرا رہتا ہے. اسی لیے رات کو ڈر لگتا ہے ہر چیز سے. کورٹیزول دکھا میں کوئی فیئر, اور اسی لیے جب ٹک ٹک ہوتا ہے نا کہیں تو رات کو ایسا لگتا ہے جن ہے, دن کو ایسا لگتا ہے کہ مالی ہے, ٹھیک ہے کہاں والا ہے. رات کو سینے میں پین ہوا لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہے, دن کو ہارٹ اٹیک ہو رہا لگتا ہے گیس ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا کورٹیزول رات کو دل میں بھرا ہوتا ہے. اس کو لگتے ہیں 4.5 hours, ٹھیک ہے, ڈیپینڈنگ آن یور ویٹ کلاس. مگر 4 گھنٹے کے اندر اندر کورٹیزول نے وڈرا ہونا ہی ہونا ہے. پہلے تو ریلیز ہوگا سارا, دل میں بھر جائے گا, اور پھر یہ ہے رات کا فیئر. یہ ضروری ہے کہ آپ کا دل رات کو بھرا ہو کورٹیزول سے, کیونکہ دن کو جو مرضی کر لیں آپ کا میلاٹونن تو ٹریگر کر لیں گے آپ, یہ RPA ڈائلاگ نہیں ٹریگر ہوگا, یہ رات کو ہی ہوتا ہے. اینڈ دیٹس دا پرابلم دیٹ یو ہیو ٹو سالو. سو 4 hours 4.5 hours رات کو سوئیں. 2 ہفتے کی روٹین ہے, مرے ہوئے اٹھیں گے مجھے پتا ہے, مجھے ہی گالیاں دے رہے ہیں, مگر 2 weeks later you will never be able to sleep for more than 4.5 hours. And once you have a 4 hour sleep, میں بتا رہا ہوں مجھے تقریباً 1.5 decade ہو گیا 4 hours کے اوپر.
آپ کے پاس 20 گھنٹے ہیں, دنیا کے پاس 12 گھنٹے, آپ کے پاس 20 گھنٹے. You are living 2 lives. I know I'm living 3 lives. الحمدللہ I am living 3 lives, کیونکہ میں نے 8 گھنٹوں کی شفٹیں بنائی, اور 8 گھنٹے بعد میرا جو ہے نا پورا کا پورا پیراڈائم شفٹ ہو, کیونکہ میرے کام ہی ایسے, تو میں ایک دن میں 3 دن زندہ رہتا ہوں, عام بندہ 1 دن زندہ رہتا ہے. دس از ہاؤ وقت میں برکت پڑ دیتی. سو اگر ایکسٹریم کیسوں میں چھوڑ دیں, 8 گھنٹے کی سلیپ کا یہ مسودہ تو ہے نا آپ سے پہلے, اور کون کہہ رہا ہے 8 گھنٹے, ہمیں ہی پتہ ہے کیا, ہم بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. 12 گھنٹے تو عام لڑکا لڑکی سو رہا ہے, اور کتنا لیٹ سو رہا ہے, جی ہاں, اور کس ٹائم سوتا ہے, کس ٹائم اٹھتا ہے, اس کو اور اوپر سے اس چیز کو نارملائز کرنے کے لیے امیاں خود, کیونکہ بیٹی کو پتا ہوتا ہے امی 12 بجے اٹھتی ہے, سب کو پتا ہے, آئی ول لائن ٹو ایچ ادر. کام والیاں شوہروں کو کھانے بنا کے دیتی ناشتے, کیونکہ باجی کو تنگ نہیں کرنا. اور اگر باجی صبح جلدی اٹھ رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو لو سوشیو اکنامک کلاس سمجھتی ہے. لٹرلی یہ ہے ڈوپامین کی اصلی بیماری. یہ جو کسی اور کیمیکلز کے اندر نظر آتی ہے وہ بیماری اصل میں سیروٹونن اور ڈوپامین کی میل فنکشننگ ہے. سو جو جلدی اٹھ رہی ہے وہ بیچاری ذرا پینڈو ٹائپ عورت ہے, اس لیے صبح اٹھتی ہے, اور شور کو نہ کھانے دیں آپ, بے شک ٹھیک ہے. میں آپ کو یہاں پہ والا درس دینا چاہ رہا ہوں, اپنی خدمت تو کریں نا, شور کی خدمت تو ویسے نہ کریں آپ, کریں وہ اس میں نا شارٹ ویڈیو نہ کوئی بنا دے کہ شور کریں, شوروں کی خدمت کٹے. سو ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو تو نقصان نہ دیں, اور چلیں اپنے آپ کو بھی دے دیں. ان بچوں کو کیوں پریسیڈنس سیٹ کر کے دے رہے ہیں کہ 12 بجے اٹھنا نارمل ہے؟ وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں. جی رول وہی ہے جو امی, یاد رکھیے گا, رول وہی ہے جو ابو ہیں. بچوں کی تربیت آپ کے لیکچر سے نہیں ہونی, آپ کے کرتوتوں سے ہونی. سو اف یو آر ویکنگ اپ آفٹر فجر, لائک سورج نکل چکا ہے, تو آدھا نقصان تو کر دیا ہے آپ نے کیمسٹری کا. سو یو نیڈ ٹو سلیپ اینڈ ویک اپ. اور پاکستان کا اب اسلام آباد کا بڑا مشہور اسکول ہے, اور مجھے بلایا جاتا ہے, دس بوائز آر گیونگ دس بگ فیٹ لیکچر کہ صبح 6 بجے اٹھتا ہے بل گیٹس, وارن بفے 7 بجے سے پہلے اٹھا ہوتا ہے, ایکٹیو ہوتے ہیں, اور ہم 10 بجے اٹھتے ہیں, اور یہ ہوتے ہیں پرپسفل لوگ. And I just keep looking at this boy, and I'm like, what's your name? It's like Abdurrahman. I'm like, Abdurrahman نام تیرا, تو صبح 6 بجے اٹھنے کے لیے لیکچر تم نے پریپیئر کیا ہے بل گیٹس کے نام سے. پرابلم از somewhere else. 3:30 بجے اور 4 بجے کے بیچ میں 1 ارب بندہ اٹھتا ہے, فجر پڑتا ہے, تجھے نہیں سمجھ آ رہی, تو 6 بجے بل گیٹس کو اٹھا رہا ہے, اور تجھے موٹیویشن وہاں سے مل رہی ہے. وہ پیسے بنانے کے لیے اٹھ رہے ہیں, ہم جنت اور آخرت بنانے کے لیے اٹھ رہے ہیں. تجھے نہیں نظر آئے گا بیکاز یو ڈونٹ ایون نو دیٹ ایگزسٹس. ٹھیک ہے. سو اٹس اے بگ پرابلم ہے نا. ایک مفتی صاحب بہت مشہور ہیں, ان کا نام بھول گیا ہوں, پاکستان کے ٹاپ ناچ اسکالر تھے, کراچی میں اسکول کا ٹور کر کے آئے, تو کہتے ہیں پاکستان میں یہ حالات ہیں کہ میں اسکول میں گیا اور میں نے بچے سے کہا بیٹا صبح کی اذان آتی ہے, نے کیا آتی ہے پڑھو, تو بچے نے کہا ککڑو ککڑو. کہتے یہ ہے یہ بات, تو اینڈ یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا نا. مطلب یہاں یہ نہیں ہوا نا, مریض آنے نہیں, کس نے یہی بتایا بل گیٹس صبح 6 بجے اٹھ جاتا ہے, تو یہ اور کیا ہے, ککڑو ہی ہے نا یہ. اور بھائی تجھے کیا ہو گیا, تو کدھر سے دے رہا ہے ڈیفینیشن آف تیرا ورلڈ میں کدھر سے کریٹ ہو رہا ہے. You forgot 2 billion people were waking up for Fajr. You don't even know that because your mommy doesn't know that. Your daddy doesn't know that. That's why you never knew that. میں خود آپ کو پاکستانی جوانوں کی بات بتاؤں, مجھے لڑکوں نے کہا سر میں تو صبح 8 بجے کبھی دیکھے ہی نہیں ہے. I don't even know کہ دنیا کیسی ہوتی ہے صبح 7-8 بجے, میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. Yeah, okay. The problem is somewhere else. جزاک اللہ ساحل بھائی. دل تو نہیں کر رہا کہ اس کنورسیشن کو اینڈ کریں, لیکن انشاءاللہ پھر دوبارہ سے آئیں گے اور نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ لوگوں کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد.